بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ مبارک سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے۔ آج ہماری 13ویں کلاس ہے۔ اس سے پہلے 12 کلاسز الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے مکمل ہو چکی ہیں۔ میں آپ سے یہ گزارش کروں گا، اگر آپ نے اس سے جو پچھلی کلاسز اگر نہیں سنی تو ضرور کوشش کریں، وقت نکالیں اور ان کلاسز کو ایک ترتیب سے سنیں، تو یہ سیرت کی کلاسز، سیرت کا پڑھنا پڑھانا انشاءاللہ آپ کی زندگی میں ایک انقلاب، خوشگوار انقلاب لے کر آ سکتا ہے۔ ایک بہترین خوشگوار تبدیلی آپ کی زندگی میں سیرت کے ذریعے آ سکتی ہے۔ اور ہمیشہ کی طرح میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ درود شریف کا ضرور اہتمام کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ جتنا ہم درود شریف کی کثرت کریں گے تو اس کی برکت سے انشاءاللہ یہ سیرت کا سمجھنا ہمارے لیے آسان ہوگا اور اس پر عمل کرنا بھی آسان ہوگا، اور اس کی برکتیں بھی انشاءاللہ ہمیں ملیں گی۔ حضور علیہ السلام کے کردار کے حوالے سے، آپ کے بچپن کے حوالے سے، آپ کے لڑکپن، آپ کی جوانی، آپ کی فہم و فراست، آپ کی سمجھداری، آپ کے اخلاق، کردار، ان ساری باتوں پر ہم پچھلی کلاسز میں بہت تفصیل سے بات کر چکے ہیں۔ آج کا جو ہمارا سبق ہے، آپ اس کو یوں سمجھیں کہ پچھلی ہماری جو 12 کلاسز ہوئی ہیں، کچھ تو اس کا خلاصہ آ جائے گا، کچھ نئی چیزیں، لیکن آج ہم یہاں پر اپنی کلاس کو مکمل کریں گے کہ بعثت سے قبل حضور علیہ السلام کی زندگی کا ایک اوور ویو، اس کو ہم کہتے ہیں اجمالی جائزہ، ایک اجمالی خاکہ، ایک پوری پکچر ہم کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ حضور علیہ السلام کا ایک زندگی بعثت سے قبل کیسی تھی۔ بعثت کا لفظ میں بتا دوں، بعثت عربی کا لفظ ہے، پیغمبر کو، رسول کو عربی میں مبعوث بھی کہتے ہیں۔ مبعوث کا مطلب جس کو بھیجا گیا ہو، بعثت کا مطلب یعنی جب حضور علیہ السلام کو باقاعدہ نبی بنا دیا گیا، اس کو بعثت کہا جاتا ہے۔ جتنے انبیاء ہوتے ہیں وہ اللہ کی طرف سے مبعوث ہوتے ہیں۔ مبعوث ہونے کا مطلب اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہوتے ہیں۔ تو بعثت کا لفظ جہاں پر بھی آیا، اس کا مطلب آپ کے سامنے ہونا چاہیے کہ جب ہم کہیں گے بعثت سے قبل یا بعثت کے بعد، بعثت سے پہلے یا بعثت کے بعد، تو آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ بعثت کا مطلب کیا ہے۔ بعثت کا مطلب یعنی نبوت ملنے سے پہلے، اور بعثت کے بعد یعنی نبوت ملنے کے بعد۔ تو آج کے سبق میں ہم ایک اوور ویو لیں گے حضور علیہ السلام کے اخلاق و کردار کا۔ دیکھیں، ایک بات یہ سمجھیں، انبیاء کرام علیہم السلام اور اللہ کے جو پیغمبر اور رسول ہوتے ہیں، وہ ہوتے تو بشر ہیں، انسان ہیں۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ اللہ تعالیٰ نے مختلف آیات میں ہمیں اس بات کی تنبیہ بھی کی ہے، تاکید بھی کی ہے، بتایا بھی ہے، اور مشرکین کو اس حوالے سے جو حیرت ہوتی تھی کہ ایک نبی اور رسول انسان کیسے بن سکتا ہے، ان کی حیرت کا اللہ نے بار بار قرآن میں جواب بھی دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ جو بت پرستی کا عادی ہو، بتوں کے سامنے سجدہ کرنے کا، غیر اللہ کے سامنے جھکنے کا عادی ہو، تو پھر وہ ہر بڑی سطح کی شخصیت میں کوئی ایسی ماورائی طاقتیں تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ یا تو اس میں خدا کی روح حلول کر جائے، یا خدا کا مظہر ہو، خدا کا پرتو ہو، خدا کا سایہ ہو، جناب کوئی دیوتا ہو، کوئی دیوی ہو، کوئی الگ سے تصورات قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن کریم نے بہت سی آیات میں اس کی نفی کی ہے۔ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی انما الہکم الہ واحد۔ اے پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ میں تم جیسا انسان ہی ہوں، تم جیسا بشر ہی ہوں، بس مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ کی جانب سے وحی بھیجی جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو دعوت دی، بنی اسرائیل کو دعوت دی، فرعون کو دعوت دی، تو ان کا بھی جو اعتراض تھا وہ یہی تھا کہ بھئی یہ دونوں تو عام انسانوں کی طرح ہیں، تو یہ ہمیں دعوت دے رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول ہیں۔ تو یہی اعتراض مشرکین مکہ حضور علیہ السلام پہ کرتے تھے، اور بڑے بڑے مطالبات کرتے تھے کہ آپ اگر اللہ کے رسول ہیں تو یہ کر دیں، ہم پہ آسمان گرا دیں، ہمارے لیے باغات بنا دیں، نہریں جاری کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا، آپ کہہ دیجئے سبحان اللہ، یہ کیسے مطالبات مجھ سے کرتے ہو، میں تو ایک بشر ہوں، رسول ہوں، انسان ہوں، رسول ہوں، اللہ کی طرف سے بھیجا گیا ہوں، میرے پاس ایسے کوئی ماورا، کوئی خدائی اختیارات تو نہیں ہیں۔ تو اتنی بات تو طے ہے کہ پیغمبر اللہ نے جتنے بھیجے، وہ رسول جتنے بھیجے، وہ سارے کے سارے انسان تھے۔ لیکن دیکھیں، دنیا میں جب کوئی بادشاہ کسی کو اپنا ایمبیسڈر بناتا ہے، کسی ملک میں سفیر بنا کے بھیجتا ہے، یا اپنی آپ سمجھیں کیبنٹ کا حصہ بناتا ہے،
تو وہ اس کے اندر اس کی بہت سی کوالٹیز، بہت سی صفات، بہت سی خصوصیات دیکھتا ہے کہ بھائی آیا اس کے اندر یہ کوالٹیز ہیں کہ یہ ہمیں جا کے ریپرزینٹ کر سکے، ہمارے ملک کی نمائندگی کر سکے. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ یہ باہر جا کے ہمارے ملک کو بدنام کرے، ہمارا نام خراب کرے. تو ظاہر ہے اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے جس کو دیکھا جاتا ہے، اس کے بعد اس کو کوئی ایمبیسڈر سلیکٹ کرتا ہے. رسول اور پیغمبر اللہ کے ایمبیسڈر ہوتے ہیں، اللہ کے سفیر ہوتے ہیں، اللہ کے نمائندے ہوتے ہیں. تو ظاہر ہے کہ جب ایک دنیا میں ایک ملک کا بادشاہ اپنا سفیر بنانے کے لیے کسی کو اس میں کوالٹیز دیکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ جب کسی کو پیغمبر بناتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے اندر کتنی اعلیٰ خصوصیات اور صفات رکھتے ہوں گے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے کہ میں نے اپنا رسول کس کو بنانا ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑے چن کر لوگوں کو منتخب کر کے رسول بناتے ہیں. اسی لیے رسالت اور نبوت اس کو کہا جاتا ہے نا کہ یہ کسبی چیز نہیں ہے، وہابی چیز ہے. وہابی چیز کا مطلب اللہ کی عطا ہے، اللہ جس کو منتخب کر لے. ایسا نہیں کوئی آدمی محنت کر کے کوئی ولایت کے درجات طے کرتے کرتے خود معاذ اللہ کوئی نبی بن جاتا ہو، ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ انتخاب کرتے ہیں. تو انبیاء انسان ہوتے ہیں لیکن بہت اعلیٰ درجے کے. اس کو آسان طریقے سے سمجھنے کے لیے شیخ محمد الغزالی کی ایک کتاب ہے فقہ السیرہ، انہوں نے بڑی اچھی مثال لکھی ہے کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جتنے بھی انسان پیدا کیے ہیں، تو جب کوئی ایک جنس ہوتی ہے نا، ایک صنف ہوتی ہے، تو ان میں عام طور سے وہ تقریباً ملتے جلتے ہوتے ہیں. مثال کے طور پر جانور ہیں نا، مثال کے طور پر گدھا ہے، تو اب گدھے آپ کو ملتے جلتے نظر آئیں گے. ان کا جو آپ کہہ لیں مزاج کہہ لیں، ان کی طبیعت کہہ لیں، ان کی نیچر کہہ لیں، آپ کو ملتی جلتی نظر آئے گی. اس طرح اور اللہ کی جتنی مخلوقات ہیں، انسان اللہ کی ایسی مخلوق ہے کہ انسان ہوتے ہوئے ایک انسان اور دوسرے انسان میں زمین آسمان کا فرق ہوتا ہے. یہ بات ہم یعنی روز مشاہدہ کرتے ہیں. ایک انسان ہوتا ہے کہ اس کے اخلاق، کردار، اس کی شخصیت، اس کی پرسنالٹی، اس کی انسانیت، شرافت اتنی اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے کہ وہ سمجھیں آسمان کے ستاروں سے بھی بلند، فرشتوں سے بھی اس کا مرتبہ مقام بلند ہو جاتا ہے. اور کچھ انسان اتنے گھٹیا اور رذیل ہوتے ہیں کہ شاید زمین پہ رینگنے والے کیڑے مکوڑے بھی ان سے پناہ مانگتے ہوں. ہمیں روز واسطہ پڑتا ہے مختلف لوگوں سے، کسی سے مل کے ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ یار کیا اخلاق اللہ نے اس کو دیے ہیں، کیا کردار دیا ہے، کیا شخصیت دی ہے، کیا گفتگو کا انداز دیا ہے. اور کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جن سے کے ساتھ مل کر اتنا برا ایکسپیرینس ہوتا ہے، اتنا بیڈ ایکسپیرینس ہوتا ہے کہ ساری زندگی اس کی جو کڑواہٹ ہے نا، اس کے مزاج، اس کے اخلاق و کردار کی، وہ ہمیں محسوس ہو رہی ہوتی ہے. اتنا فرق ہوتا ہے، حالانکہ ہیں دونوں انسان. تو انسانوں میں اللہ تعالیٰ نے بہت تفاوت، بہت فرق رکھا ہے. اسی طرح کا تفاوت عام انسانوں میں اور پیغمبروں میں ہوتا ہے کہ پیغمبروں کا جو کردار ہوتا ہے نا، ہم دنیا میں جس کو سمجھتے ہیں بہت اعلیٰ کردار، اعلیٰ اخلاق کا، تو جب آپ اس کو کمپیئر کریں گے کسی پیغمبر کے کردار اور اخلاق کے ساتھ، تو پیغمبر اس سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے. یعنی اس کی کوئی کمپیریزن کسی عام انسان کے ساتھ اخلاق و کردار و شخصیت میں نہیں کی جا سکتی. اس کی ایک مثال قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے انسانیت کی تخلیق کے مراحل لکھے ہیں نا، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان ابتدا میں نطفہ ہوتا ہے، پھر ایک علاقہ جمع ہوا خون بن جاتا ہے، پھر جمع ہوئے خون سے وہ جناب گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے، پھر جناب ہڈیاں بنتی ہیں، پھر وہ پورا ایک پروسیس اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اب دیکھیں انسان کے جو مختلف مراحل ہیں، جب وہ نطفے کا مرحلہ ہے، جمع ہوا خون اور نطفہ، ان دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے. پھر جمع ہوا خون اور گوشت کا لوتھڑا، ان دونوں کی حقیقت الگ الگ ہے. یعنی جس مرحلے سے انسان گزرتا ہے پچھلے مرحلے سے وہ بالکل ڈیفرنٹ ایک الگ چیز بن جاتی ہے. انبیاء اور رسول جو ہوتے ہیں نا، جب اللہ تعالیٰ ان کو رسالت اور نبوت کے لیے منتخب کرتے ہیں، تو آپ یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے اندر ایک ایسی اضافی کوالٹی، ایک ایسی اضافی صلاحیت اللہ تعالیٰ ان کے اندر رکھ دیتے ہیں کہ جو عام انسانوں میں ظاہر نہیں ہوتی. اس وجہ سے ان کا اخلاق و کردار بہت ہی ممتاز، بہت ہی نمایاں اور بہت ہی الگ تھلگ اور سب سے بہت اعلیٰ ہوتا ہے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اندر یہ صفات، یہ اخلاق کردار ہمیں آپ کے بچپن سے نظر آتے ہیں، نبوت سے، بعثت سے پہلے بھی اور بعثت کے بعد بھی. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو نبوت ملی نا، تو نبوت ملنے کے بعد جب پہلی وحی نازل ہوئی، اس کی تفصیل انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں ذکر کریں گے. تو جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لائے، تو حضرت خدیجہ نے، اور حضور بڑے سہمے ہوئے تھے، بہت گھبرائے ہوئے تھے، تو حضرت خدیجہ نے حضور کو تسلی دی.
اور تسلی دیتے ہوئے آپ کی جو خوبیاں تھیں وہ بیان کی، انک لتصل الرحم وتحمل الکل وتقری الضیف وتعین علی نوائب الحق، کہ آپ تو رشتہ داروں کا اتنا خیال کرتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، رشتے جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں، جو کما نہیں سکتا اس کو کما کے دیتے ہیں، کوئی مہمان آ جائے تو اس کا اکرام کرتے ہیں، اس کو بہت عزت سے نوازتے ہیں، کسی پہ کوئی مصیبت آ جائے تو اس کی مصیبت میں اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ حضرت خدیجہ حضور کی وہ صفات بیان کر رہی ہیں جو ظاہر نبوت ملنے سے پہلے حضرت خدیجہ دیکھ چکی ہیں۔ ہم یہ بات پہلے پڑھ چکے ہیں کہ حضور علیہ السلام کو صادق اور امین کہا جاتا تھا۔ جب بیت اللہ کی تعمیر کا مرحلہ آیا اور حضور تشریف لائے تو سب نے مل کے کیا کہا تھا؟ ھذا الامین رضیناہ، اس امانت دار شخص سے ان پر ہم سب راضی ہیں۔ اور یہاں ایک نقطے کی بات، ایک سبق، ایک میسج جو ہمیں ملتا ہے وہ میں یہاں ذکر کر دوں۔ ظاہر ہم سیرت پڑھ رہے ہیں سیکھنے کے لیے کہ ہمیں کیا کیا سیکھنے کو ملتا ہے۔ حضور علیہ السلام، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ ایک سوشل، آپ کی جو پرسنالٹی تھی ایک سوشل پرسنالٹی تھی۔ بھائی آپ کو کوئی آدمی سچا کب کہے گا؟ آپ کو کوئی آدمی امانت دار کب کہے گا؟ وہ آپ کو سچا اور امانت دار اس وقت کہے گا جب آپ کا اس کے ساتھ کوئی معاملہ پیش آیا، کوئی لین دین ہوئی ہو، کوئی خرید و فروخت ہوئی ہو، کہیں کوئی بیٹھک ہوئی ہو، کسی جرگے میں، کسی پنچایت میں، کسی جگہ اکٹھے ہوئے ہوں، معاملات ہوئے ہوں، لین دین ہو، تب جا کر وہ آپ کے بارے میں یہ ڈیسائیڈ کر سکتا ہے نا کہ یہ آدمی امانت دار ہے یا امانت دار نہیں ہے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی جو لائف تھی وہ ایسی نہیں تھی کہ آپ دنیا سے ہٹ کٹ کے رہتے تھے، بس اپنی ایک دنیا میں مگن، مسجد کے کونے میں بیٹھے ہوئے یا کسی عبادت گاہ میں بیٹھے ہوئے اور دنیا سے کچھ لینا دینا نہیں، بلکہ آپ ایک ایکٹیو رول پلے کر رہے تھے۔ ایک عام انسان جس طرح ایک ایکٹیولی اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے سوشل لائف کا، کہ اس کا لوگوں کے ساتھ ایک تعلق ہوتا ہے، ملنا جلنا ہوتا ہے، بیٹھنا اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے یہ آپ کے بارے میں اسی وقت کہا جا سکتا ہے کہ یہ صادق اور امین ہے۔ اور حضور علیہ السلام کا یہ طرز عمل نبوت ملنے سے پہلے بھی تھا، اور یہی آپ کا اسلوب نبوت ملنے کے بعد بھی تھا۔ اور یہ صرف حضور علیہ السلام کا طریقہ نہیں ہے، تمام انبیاء کا یہ طریقہ رہا ہے۔ دیکھیں انبیاء پر اعتراض ہوتا تھا نا، ایک کامن اعتراض، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، انبیاء پہ ایک کامن اعتراض ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے کہ ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کہ یہ کیسے رسول ہیں، کھانا بھی کھاتے ہیں بازاروں میں بھی جاتے ہیں، رسول کا بازاروں میں کیا کام؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، وما ارسلنا قبلک من المرسلین الا انہم لیأکلون الطعام ویمشون فی الاسواق، کہ ہم نے آپ سے پہلے جتنے پیغمبر بھیجے سب کھانا بھی کھاتے تھے، بازاروں میں بھی جاتے تھے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا وما جعلناہم جسدا لا یأکلون الطعام وما کانوا خالدین، ہم نے پیغمبروں کو ایسا نہیں بنایا کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں اور ہمیشہ ہمیشہ انہوں نے رہنا ہو، ہم نے پیغمبروں کو ایسا نہیں بنایا۔ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو طرح کے انسان ہیں، ایک وہ شخص ہے جو دنیا سے ہٹ کٹ کے رہتا ہے کہ نہ کسی سے ملنا جلنا ہوگا، نہ کوئی پنچایت ہوگی، بس اپنے کونے میں بیٹھے رہیں، عبادت کرتے رہیں، اللہ اللہ کرتے رہیں۔ ایک وہ مسلمان ہے، ایک وہ مسلمان ہے، اب ظاہر ہے جو کسی کونے کھانچے میں بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ لوگوں کا کیا ملنا جلنا، یا لوگ اس کو کیا تکلیف دیں گے، کیا ستائیں گے، کوئی جانتا ہی نہیں ہوگا، اپنی دنیا میں مگن۔ دوسرا آپ نے فرمایا وہ شخص ہے جو لوگوں میں یعنی گھل مل کے رہتا ہے۔ جب گھل مل کے آپ رہیں گے تو آپ کو کسی پہ غصہ بھی آئے گا، آپ کو کہیں صبر بھی کرنا پڑے گا، کہیں پہ ہو سکتا ہے آپ کو کوئی برا بلا بھی کہہ دے، ہو سکتا ہے کوئی تھپڑ مار دے، ہو سکتا ہے کوئی آپ پہ ظلم کر رہا ہو، کوئی آپ کا حق دبا رہا ہو، کوئی آپ کے پیسے دبا رہا ہو، کوئی دیر سویر کر رہا ہو، مختلف قسم کے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہوگا آپ کو، اور آپ اس پہ صبر کر رہے ہوں گے اور شریعت کے مطابق اپنی زندگی کو گزارنے کی کوشش کر رہے ہوں گے۔ آپ نے فرمایا وہ شخص جو لوگوں میں گھل مل کے رہتا ہے اور ان کی تکلیفوں پہ صبر کرتا ہے، یہ شخص بہتر ہے اس شخص سے جو ہٹ کٹ کے دنیا سے ہٹ کٹ کے کونے میں بیٹھا ہوا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے۔ تو اس لیے یہ بات بھی ہمارے سامنے ہونی چاہیے کہ ہم جب حضور علیہ السلام کی سیرت کو فالو کرنے کی طرف بڑھیں تو ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم بھی معاشرے میں ایسا کوئی ایکٹیو رول ضرور پلے کریں۔ بہرحال تو حضور علیہ السلام کا کردار حضرت خدیجہ نے بتایا نبوت ملنے سے پہلے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ صادق اور امین حضور علیہ السلام کو کہا گیا نبوت ملنے سے پہلے۔ حضور علیہ السلام کی سمجھداری، معاملہ فہمی، وہ آپ پچھلے سبق میں پڑھ چکے ہیں کہ جب بیت اللہ کی تعمیر کا مسئلہ آیا تو جو 50 سال کے بزرگ، 60 سال کے بزرگ کوئی مسئلہ جو حل نہیں کر پا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے 35 سال کی عمر میں وہ مسئلہ ان کو حل کر کے دیا، اور وہ بڑے اس پہ سارے خوش بھی ہو گئے اور سارا پھڈا، ساری لڑائی ختم ہو گئی۔ یہ بھی اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ السلام کتنے سمجھدار اور معاملہ فہم تھے۔
ایک اور بات اسی حوالے سے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں بھی ہمیں پتہ ہونا چاہیے، انبیاء کرام علیہم السلام کے بارے میں بھی اوورال ہمیں یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی شخصیت وہ شخصیت ہوتی ہے جن کو معصوم کہا جاتا ہے۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ کہ اللہ تعالیٰ نبوت ملنے سے پہلے بھی ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب ہوتا ہے بچایا ہوا، عصمت کہتے ہیں بچانے کو، معصوم بچایا ہوا، یعنی گناہوں سے بچائے گئے ہوتے ہیں۔ تو کسی نبی کے بارے میں کہیں ہمیں یہ نہیں ملتا، اور نہ کسی تاریخ میں ہے، نہ کبھی یہ کوئی دعویٰ کر سکتا ہے، نہ کہیں سے ثابت کر سکتا ہے۔ نبوت ملنے سے پہلے بھی کوئی نبی کفر شرک میں مبتلا نہیں ہو سکتا، نبوت ملنے سے پہلے۔ بعد میں تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، نبوت ملنے سے پہلے۔ اسی طرح جو کبیرہ گناہ ہیں جتنے، اس پر جمہور امت کا اتفاق ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں۔ کوئی کبیرہ گناہ انبیاء سے نبوت ملنے سے پہلے بھی نہیں ہو سکتا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بھی ظاہر نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو جب لوگوں کو دعوت دینے لگے تو آپ نے اپنی نبوت سے پہلے والی زندگی کو بطور مثال کے پیش کیا۔ آپ نے فرمایا فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، کہ بھائی میں اس نبوت اور بعثت سے پہلے بھی تو ایک عرصہ تم میں زندہ رہا ہوں۔ ایسا تو نہیں کہ میں اچانک باہر سے آ کے تمہیں دین کی دعوت دینے لگا ہوں۔ 40 سال میں نے تم میں گزارے ہیں نبوت سے پہلے، کیا تمہیں کہیں میرے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع ملا؟ جب تمہیں میرے کردار پر انگلی اٹھانے کا موقع نہیں ملا تو اب تم میری بات کو کیوں جھٹلاتے ہو؟ ان کو تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام پر اتنا یعنی اعتماد تھا، یقین تھا آپ کے کردار پر۔ ابو جہل کے بارے میں آتا ہے، ابو جہل اس امت کا فرعون ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا فرعون امتی، میری امت کا فرعون ہے ابو جہل۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے جتنے دشمن تھے، سب سے ٹاپ آف دا لسٹ جو آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا وہ ابو جہل تھا، لیکن وہ بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہتا تھا انا لا نکذبک، ہم آپ کو جھوٹا نہیں کہتے، لیکن آپ جو ہمارے پاس پیغام لے کر آ رہے ہیں نا، ہم اس کے قائل نہیں ہیں۔ اس پر قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ، کہ یہ لوگ آپ کو نہیں جھٹلاتے لیکن ظالم لوگ اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں۔ نضر بن حارث یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا بہت سخت دشمن تھا، شدید جانی دشمن تھا، اور اس کے بارے میں بھی قرآن کریم کی آیات نازل ہوئی ہیں۔ قرآن کریم نے اس کی دشمنی کو بیان کیا ہے۔ اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب حضور علیہ الصلاۃ والسلام قرآن کریم لوگوں کو سناتے تھے، قرآن کریم میں اللہ نے جو انبیاء کے واقعات بتائیں وہ سناتے تھے، تو یہ الگ سے مقابلے میں ایک پیرالل اپنی ایک محفل سجا کے بیٹھ جاتا تھا کہ یہ تمہیں پچھلے لوگوں کے قصے کہانیاں سناتے ہیں، آؤ میں تمہیں روم اور فارس کے لوگوں کے قصے سناتا ہوں، میرے پاس جو قصے ہیں وہ زیادہ دلچسپ ہیں ان قصوں سے جو یہ آپ کو سناتے ہیں۔ یعنی ایک پیرالل پورا سسٹم حضور کے مقابلے میں چلانے کی کوشش کرتا تھا۔ یہ نضر بن حارث ظاہر ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا دشمن تھا۔ اس نے خود حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بات کی جب مشرکین مکہ نے آپ کو جھٹلایا اور کہنے لگے کہ مجنون ہے، ساحر ہے، شاعر ہے، دیوانہ ہے، وغیرہ وغیرہ معاذ اللہ، تو اس نے کہا کہ بھائی یہ محمد تو تم ہی میں پلے بڑے ہیں، قد کان محمد فیکم غلاما حدثا، تم میں پلے بڑے ہیں، کوئی باہر سے آئے ہوئے شخص تو نہیں ہے۔ اور یہ وہ نوجوان ہیں جن کے کردار، سچائی اور امانت داری کے تم سب معترف ہو، تم سب اعتراف کرتے ہو کہ اس کا کردار بہت اعلیٰ تھا، اور اب جب ان کے بالوں میں سفیدی آ گئی اور وہ تمہارے پاس ایک پیغام لے کر آئے تو تم کہتے ہو کہ یہ جادوگر ہے۔ اللہ کی قسم یہ جادوگر نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے کبھی اس کو جادو کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تم کہتے ہو یہ کاہن ہے، اللہ کی قسم یہ کاہنوں کی کاہن نہیں ہے، اس لیے کہ میں نے بہت سے کاہنوں کو بھگتا ہے، ان کی گفتگو بھی سنی ہے، ان میں کوئی کاہنوں کی علامت نہیں پائی جاتی۔ تم کہتے ہو کہ شاعر ہے، اللہ کی قسم وہ شاعر نہیں ہے، ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ شعر کیا ہوتا ہے، شعر گوئی کیا ہوتی ہے، شعر کیسے پڑھا جاتا ہے، ان کی جو گفتگو ہے یہ شعر نہیں ہے۔ تم کہتے ہو یہ مجنون ہے، اللہ کی قسم یہ مجنون نہیں ہے، ہم جنون اور پاگل پنے کی علامات کو جانتے ہیں کہ مجنون اور پاگل اور دیوانے میں کیا علامات ہوتی ہیں، ان میں کوئی ایسا عمل نہیں ہے جو پاگلوں والا ہو، اس لیے قریش کے لوگوں ذرا اپنے رویے پہ نظر ثانی کرو۔ یہ آپ کے کوئی صحابی نہیں کہہ رہے، آپ کے کوئی دوست نہیں کہہ رہے، آپ کے کوئی چاہنے والے کوئی مسلمان نہیں کہہ رہے، یہ آپ کے جانی دشمن نضر بن حارث قریش کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ بھئی یہ جو تم الزام لگا رہے ہو نا کہ شاعر ہے، ساحر ہے، مجنون ہے،
کاہن ہے، یہ باتیں کم از کم ان کے بارے میں مت کرو۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا کردار تھا نبوت ملنے سے پہلے، اور یہ بھی حضور کے اس کردار کی گواہی دے رہے ہیں جو نبوت ملنے سے پہلے آپ کا کردار تھا۔ قرآن کریم کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا ہے نا، کہ جب اس خاتون نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ورغلانے کی کوشش کی، وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ برائی کا ارادہ کرتی تھیں، گناہ کا ارادہ رکھتی تھیں، اور حضرت یوسف علیہ السلام بھی ارادہ کر لیتے اگر وہ اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لیتے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملنے سے پہلے بھی اس گناہ سے بچا کے رکھا۔ اللہ نے فرما دیا وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا أَن رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ، کہ ہم نے نبوت دینے سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بہت سمجھداری اور رشد عطا کر دیا تھا۔ رشد کی قرآن کریم میں جو ڈیفینیشن ہے، قرآن کریم دوسری جگہ سورہ حجرات میں اللہ نے اس کی ڈیفینیشن کی کہ رشد کیا ہے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان اولئک هم الراشدون، اس کو رشد کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نبوت سے پہلے ہم نے ان کو رشد عطا کیا تھا۔ نبوت کیا ہے؟ حبب الیکم الایمان، ایمان کی محبت، وزینہ فی قلوبکم، ایمان ان کے دلوں میں جا بستا ہے، وکرہ الیکم الکفر، کفر سے نفرت، فسق سے نفرت، اللہ کی نافرمانی سے نفرت۔ نبوت ملنے سے پہلے یہ چیزیں انبیاء میں موجود ہوتی ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام، ظاہر ہے آپ جانتے ہیں کہ عرب کا جو معاشرہ تھا بت پرست معاشرہ تھا، بتوں کی عبادت کرتے تھے، اور بیت اللہ کے اندر 360 بت رکھے ہوئے تھے، اور جب وہ طواف کرتے تھے تو مختلف بت، اساف اور نائلہ، مختلف قسم کے بت رکھے ہوئے ہوتے تھے جن کو وہ چھوتے تھے، ہاتھ لگاتے تھے، اور پھر اپنے طواف کو جاری رکھتے تھے۔ حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بعثت سے قبل ایک بار میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے ہمراہ بیت اللہ کا طواف کر رہا تھا، یعنی نبوت ملنے سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں۔ تو طواف کے دوران میں نے ایک بت پر ہاتھ لگایا، جس طرح لوگ لگاتے تھے ہمارے ہیں، جس طرح لوگ جا کے قبروں پہ ہاتھ لگاتے ہیں، سجدے کرتے ہیں، اللہ بچائے۔ تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے منع کیا کہ بھئی بتوں کو ہاتھ مت لگاؤ۔ حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ مجھے تجسس ہوا کہ آپ نے منع کیا، آخر مسئلہ کیا؟ دوسرے چکر میں نے پھر دوبارہ ہاتھ لگایا تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا بھائی میں نے تمہیں منع نہیں کیا تھا کہ بھائی بتوں کو ہاتھ مت لگانا طواف کے دوران؟ اور اس کے بعد حضرت زید بن حارثہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی طرز عمل رہا ہمیشہ، کبھی آپ نے طواف میں کسی بت کو ہاتھ نہیں لگایا، اور وہ قسم کھا کر فرمایا کرتے تھے اللہ کی قسم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی طرز عمل رہا کہ آپ نے کبھی کسی بت کو ہاتھ بھی نہیں لگایا کسی عبادت، برکت یا کسی اس نیت سے کہ بھائی اس سے مجھے کوئی خیر حاصل ہوگی یا یہ میرے کوئی کام آئے گا۔ اللہ کی قسم کھا کر حضرت زید فرماتے ہیں کہ اللہ کی قسم کبھی آپ نے بتوں کو ہاتھ بھی نہیں لگایا، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے آپ پہ وحی نازل کرنے کا سلسلہ شروع کر دیا، اس وقت تک میں نے کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بتوں کو ہاتھ لگاتے ہوئے نہیں دیکھا۔ یہ آپ کی بت پرستی سے نفرت تھی نبوت ملنے سے پہلے۔ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نبوت ملنے سے پہلے کسی بت کے سامنے سجدہ نہیں کیا تھا۔ بحیرہ راہب کا واقعہ پیچھے گزرا ہے نا، اس واقعے کے اندر ایک چیپٹر یا ایک بات یہ بھی مورخین و سیرت نگاروں نے لکھی ہے کہ بحیرہ راہب کی جب حضور سے ملاقات ہوئی، قریش کے لوگوں کو دیکھا کہ وہ لات اور عزا کی قسم کھاتے ہیں، لات اور عزا بتوں کے نام تھے، تو اس نے بھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو کہا کہ میں تمہیں لات اور عزا کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو تم سے سوال کروں گا صحیح جواب دو گے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس وقت اپنے بچپن میں یہ جواب دیا تھا کہ مجھے لات اور عزا کا واسطہ دے کر کچھ پوچھو گے تو میں جواب نہیں دوں گا، مجھے ان کا واسطہ مت دینا۔ اور آگے حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ بھی فرمایا کہ اللہ کی قسم مجھے جتنی نفرت ان بتوں سے ہے کبھی کسی دوسری چیز سے مجھے اتنی نفرت نہیں رہی۔ تو اس پر بحیرہ راہب نے کہا چلے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہتا ہوں کہ جو سوال میں کروں گا مجھے صحیح جواب دو گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ بھائی ٹھیک ہے، اگر اللہ کا واسطہ دینا ہے تو جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو۔ اس سے ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام بعثت سے قبل، نبوت سے قبل بھی بت پرستی سے، بتوں کی عبادت سے، بتوں کی قسمیں کھانے سے، غیر اللہ کے سامنے سر جھکانے سے، غیر اللہ سے مدد مانگنے سے، ان ساری چیزوں سے ہمیشہ آپ نے اپنے آپ کو بچایا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی حفاظت کی کہ کبھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام ان چیزوں کے قریب بھی نہیں پھٹکے۔ دیکھیں اس سے ہمیں کیا سیکھنے کو ملتا ہے؟ سب سے پہلی بات جو میں نے کردار کے حوالے سے کی، ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ہمارے نوجوانوں کا، نوجوان لڑکے اور لڑکیوں کا کردار کیا ہونا چاہیے۔
ہمارے نوجوان لڑکے لڑکیوں کا، بڑوں کا، چھوٹوں کا، کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں جیسا کردار ہمارے پیغمبر کا تھا۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا لڑکپن، آپ کی جوانی، نوجوانی کیسی تھی، ہم اپنی نوجوانی کو ایسا بنائیں، سچائی، امانت داری، دیانت داری، غریبوں کی مدد کرنا، انسانیت کی خدمت کرنا، رشتہ داروں کے کام آنا، رشتے جوڑنے کی کوشش کرنا، مہمان کی مہمان نوازی کرنا، کوئی کما نہیں سکتا اس کو کما کے دینا، کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا، یہ سارے وہ کام ہیں جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کا حصہ تھا۔ ہم نے بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم اس طرح کے انسان بنیں۔ دوسری بات جو میں نے بت پرستی کے حوالے سے بتائی کہ آپ کو کتنی نفرت تھی، جب آپ کو اسلام سے پہلے اتنی نفرت تھی بت پرستی سے، تو اسلام کے آ جانے کے بعد آپ کی نفرت کتنی ہوگی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے جو ہمیں دین دیا، اس کا آغاز کس سے ہوتا ہے؟ لا سے ہوتا ہے۔ لا کیا ہے؟ نفی ہے۔ آغاز نفی سے ہے کہ کوئی معبود نہیں الا اللہ، سوائے اللہ کے۔ ہمارے دین کا کلمہ، اس کا آغاز اس بات سے ہوتا ہے کہ کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے۔ تو آپ بتائیں کہ اسلام میں کیا اس بات کی کوئی گنجائش ہو سکتی ہے کہ کوئی انسان کسی بت کے سامنے، کسی قبر کے سامنے، کسی ولی کے سامنے، کسی پیر کے سامنے، کسی شیخ کے سامنے، کسی بزرگ کے سامنے، کسی مورتی کے سامنے سجدہ کرے، اپنے سر کو جھکائے؟ کیا اسلام میں اس کی اجازت ہو سکتی ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اے اللہ میری قبر کو بت مت بنا دینا کہ لوگ اس کی عبادت شروع کر دیں۔ اے اللہ میری قبر کو بت مت بنانا، اس کا مطلب جس کے سامنے سجدہ کیا جاتا ہے، جس کی عبادت کی جاتی ہے، وہ بت ہوتا ہے۔ وہ چاہے قبر ہو، وہ کوئی بزرگ ہو، وہ کوئی پیر ہو، وہ کوئی نام نہاد اللہ والا ہو، وہ کوئی درگاہ ہو۔ یہ سر، انسان کا جو سر ہے نا، اس کی اللہ نے بڑی ایک ڈگنیٹی، بہت ایک ریسپیکٹ، بہت ایک احترام، بہت ایک شان سے نوازا اللہ نے۔ یہ سر اللہ کے سامنے، صرف اللہ کے سامنے جھکنا چاہیے، اللہ کے سوا کسی کے سامنے جھکنا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اس کے علاوہ گناہوں میں اللہ فرماتے ہیں میں جس گناہ کو معاف کرنا چاہوں معاف کر دوں گا۔ شرک کا گناہ ایسا گناہ ہے کہ اگر اس شرک کی حالت میں اس کا انتقال ہو گیا، اس کی کوئی مغفرت نہیں۔ مغفرت کیا، اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنا جائز نہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کے لیے دعا کی، اللہ نے منع کر دیا، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین، یا نوح انہ لیس من اہلک، وہ تمہارے اہل میں سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے مشرک والد کے لیے دعا کرنے لگے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا کہ اپنے مشرک والد کے لیے دعا نہیں کرنا۔ تو جب حضرت ابراہیم اپنے والد کے لیے دعا نہیں کر سکتے، جب حضرت نوح اپنے بیٹے کے لیے دعا نہیں کر سکتے، تو آپ مجھے بتائیں کہ ہم کسی مشرک کے لیے کیسے دعا کر سکتے ہیں؟ اور اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا بڑا گناہ ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ کا غضب ایسے لوگوں پر بہت شدید ہے جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہ کی لعنت ہو ایسے لوگوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں پہ سجدے کرنا شروع کر دیے۔ اور ایک اور حدیث میں آپ نے فرمایا، قاتل اللہ الیہود اتخذوا قبور انبیائہم مساجد، اللہ یہودیوں کو غارت کرے، خدا کی لعنت ہو یہودیوں پر جنہوں نے انبیاء کی قبروں کو سجدے کی جگہ بنا لیا۔ آپ مجھے بتائیں، جب کسی نبی کی قبر پہ سجدہ کرنے والے پر اللہ کے رسول لعنت کر رہے ہیں، تو کسی ولی کی قبر پہ سجدہ کرنے والے کے بارے میں رسول اللہ کے کیا احکام ہوں گے؟ اسلام کا کیا مزاج ہوگا؟ مجھے اس بات پہ بہت حیرت ہوتی ہے کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے لوگ جو اس چیز کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ دین سمجھ کے کسی بزرگ کی قبر پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کی چوکھٹ پہ سجدہ کر رہے ہوتے ہیں، اس کو جناب برکت کی نیت سے قبروں کو ہاتھ لگا رہے ہوتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیں اس کا اسلام میں کوئی تصور ہو سکتا ہے؟ جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری قبر پہ کبھی کوئی اس طرح کی حرکت نہیں کرنا، تو بھائی جب حضور کی قبر پہ اس طرح کا کوئی عمل کرنا جائز نہیں، تو کسی اور کی قبر پہ کیسے جائز ہو جائے گا؟ تو اس سے ہمیں یہ بات بہت کلیئر، بہت واضح انداز میں، مشرکین کا حضور کے ساتھ اور حضور کا مشرکین کے ساتھ مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ صرف ایک تھا، مسئلہ صرف اور صرف ایک تھا۔ وہ کہتے تھے آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا کیوں کہتے ہیں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے ان کی نشانی ذکر کی
اذا ذکر اللہ وحدہ اشمئزت قلوب الذین لا یؤمنون بالآخرہ، کہ بھائی جب اکیلے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ صرف یا اللہ کیوں، صرف یا اللہ کیوں، یہ اللہ صرف اللہ کی بات کیوں کرتے ہیں۔ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، لیکن اللہ کے ساتھ جب اور لوگوں کا ذکر ہوتا ہے کہ ہاں فلاں بھی فلاں بھی فلاں بھی، تو بڑے خوش ہو جاتے ہیں کہ ہاں اب ٹھیک ہے۔ تو یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ صرف یا اللہ مدد، یہ اس لیے کہا جاتا ہے، اللہ فرماتے ہیں جب میرا ذکر کرو تو اکیلے میرا ذکر کرو۔ اذا ذکر اللہ وحدہ، اور ایک مسلمان کی نشانی یہ ہے کہ وہ اکیلے اللہ کے ذکر سے خوش ہوتا ہے، اور کافر اور منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب اللہ کا اکیلے ذکر کیا جائے وہ پریشان ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ کے نام کے ساتھ میرے فلاں بزرگ کا، فلاں پیر کا، فلاں مزار والے کا، فلاں قبر والے کا، فلاں بت کا ذکر بھی کرو، اس کا مطلب اس کا اللہ پہ جو ایمان اور عقیدہ ہے وہ عقیدہ توحید کے اس کمال کو نہیں پہنچا ہوا جو شریعت میں ریکوائرڈ اور مطلوب ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تو نبوت ملنے سے پہلے یہ تھا، نبوت ملنے کے بعد تو ساری لڑائی، سارا جھگڑا، سارا تنازع، سارا اختلاف اسی ایک بات کا تھا۔ وہ یہی کہتے تھے کہ آپ ہمارے بتوں کو برا بھلا مت کہیں۔ آپ نے کیا فرمایا؟ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ کبھی یہ نہیں ہو سکتا۔ ساری لڑائی اس پر تھی، میں آگے اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھوں گا۔ وہ بار بار یہ کہتے تھے کہ آپ ہمارے ساتھ کمپرومائز کریں، یہ بات آپ نہ کریں کہ بھئی ان کے سامنے سجدہ مت کرو، یہ نفع نہیں پہنچا سکتے، یہ نقصان نہیں پہنچا سکتے۔ ہمارے ہاں بہت سے مسلمان ہیں جو قبروں پہ جا کر، مزاروں پہ جا کے، کوئی جا کے اولاد مانگ رہا ہے، کوئی رزق مانگ رہا ہے، کوئی برکت مانگ رہا ہے، کوئی جناب پریشانیوں سے پناہ مانگ رہا ہے، مختلف کاموں کے لیے مختلف مزارات، مختلف قبریں، مختلف اولیاء کا انتخاب کیا ہوا ہے کہ یہ معاذ اللہ اولاد دے گا، یہ رزق دے گا، یہ پریشانیاں دور کرے گا۔ کوئی جا کے کسی درخت پہ رسی باندھ رہا ہے، کوئی دھاگے باندھ رہا ہے، عجیب و غریب قسم کی چیزیں مسلمانوں میں شروع ہو گئی ہیں۔ جب انسان دین سے دور جاتا ہے نا، اور پریکٹس، جو دین کو پریکٹس کرنے والے کام ہے وہ نہیں کرتا، تو پھر اس نے توہمات میں مبتلا ہونا ہے نا، اس نے اسی طرح کی شکوک و شبہات والی چیزوں میں ہی مبتلا ہونا ہے۔ جب انسان حقیقی معنوں میں مسلمان بننے کی کوشش کرتا ہے، ان چیزوں سے بالکل بے نیاز ہو جاتا ہے۔ علامہ اقبال کا وہ شعر ہے نا کہ پانی پانی کر گئی مجھ کو قلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ من تیرا نہ تن۔ پھر نہ من آپ کا اپنا رہے گا، نہ یہ تن اپنا رہے گا۔ اپنے من میں ڈوب کر پا جا سراغ زندگی، تو اگر میرا نہیں بنتا نہ بن، اپنا تو بن۔ بھائی انسان جب اللہ کے سوا کسی اور کے سامنے سر جھکاتا ہے، یہ انسان کے احترام کے منافی ہے۔ اس لیے سیرت کا یہ درس آج ہم نے سمجھنا ہے، اور اس کے پیغام کو سمجھ کے عام کرنا ہے کہ بھائی اللہ کے علاوہ کبھی کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اور اگر ایسے لوگ ہمارے معاشرے میں موجود ہیں، کوئی چاہے کسی عالم دین کے لبادے میں ہو، کسی ولی اللہ کے لبادے میں ہو، کسی پیر کے لبادے میں ہو، کہ وہ اپنے سامنے لوگوں سے سجدے کرواتا ہو، ایسا آدمی شیطان ہے، بزرگ نہیں ہو سکتا۔ ایسے آدمی کو بزرگ، اللہ والا، پیر، شیخ اس جیسے ٹائٹل مت دیں، اس کو شیطان کہیں۔ یہ کام شیطان کا ہے کہ وہ اللہ کے علاوہ کسی اور کے سامنے انسان کو جھکاتا ہے۔ اللہ نے اس سے منع کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا۔ ہمارا دین شروع اس سے ہوتا ہے، لا الہ الا اللہ۔ اس لیے اس چیز کی بہت اچھی طرح ایک مسلمان کو سمجھ ہونی چاہیے۔ اب ہم آتے ہیں ایک اور موضوع کی طرف۔ ہم بات کر رہے ہیں نا کہ بعثت سے قبل حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کا ایک اور ویو۔ نوجوانی میں عام طور سے انسان جن فضول کاموں میں پڑتا ہے نا، کہ بلا وجہ اپنا ٹائم ضائع کر رہا ہے، کبھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کبھی ادھر بیٹھا ہوا ہے، کبھی گلی کے نکڑ پر، کبھی گٹر کے ڈھکن پر، کبھی چائے کے ڈھابے پر، یہ جو ہمارا ایک کلچر نوجوانوں کا ہوتا ہے بہت سی جگہوں پر، تو ذرا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو اس پرسپیکٹو سے دیکھتے ہیں۔ تاریخ کی کتابوں میں، سیرت کی کتابوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ قول موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے بچپن میں ہی بتوں سے نفرت میرے دل میں بٹھا دی تھی، اسی طرح شعر و شاعری سے مجھے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ جاہلیت میں جتنے کام لوگ کرتے تھے میں نے کبھی ان کا سوچا بھی نہیں، سوائے 2 دفعہ کے کہ 2 دفعہ مجھے اس کا خیال آیا، اس کے علاوہ اس سے پہلے اس کے بعد کبھی مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا۔ اور وہ آپ نے اس کی تفصیل بھی ذکر کی کہ وہ خیال مجھے کیسے آیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات ایسا ہوا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا مکہ سے باہر، تو میرے ساتھ میرا ایک دوست بھی تھا۔ میں نے اس کو کہا کہ یار یہ یعنی رات کو نا لوگ محفلیں سجاتے ہیں، بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگاتے ہیں،
تو میرا بھی جی چاہتا ہے کہ میں ذرا جا کے دیکھوں کیا کرتے ہیں، میں بھی ان کے ساتھ بیٹھوں. تو تم ایسا کرو کہ میری بکریوں کو تم دیکھنا، میں ذرا جا کے نا ان کے ساتھ تھوڑا سا بیٹھ کے پھر واپس آتا ہوں، تو پھر میں تم سے اپنی بکریاں واپس لے لوں گا. تو حضور علیہ الصلوۃ نے فرمایا کہ میں نے بکریاں ان کے حوالے کی، میں چلا گیا. اب مکہ کے قریب میں جب میں مکہ میں داخل ہونے لگا، وہاں کسی کی شادی ہو رہی تھی، وہاں پہ کوئی ڈھول باجا بج رہا تھا. آپ فرماتے ہیں میں وہاں بیٹھ گیا کہ دیکھوں کیا ہو رہا ہے، کیا سلسلہ ہے سارا. تو آپ فرماتے ہیں میں جیسے ہی بیٹھا، اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں پر ایسا مجھے بنا دیا کہ بیٹھتے ساتھ ہی مجھے نیند آ گئی، اور پھر میری آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کی کرنیں میرے چہرے پہ پڑ رہی تھی، یعنی سورج طلوع ہو گیا تھا، روشنی ہو گئی تھی، اس وقت میری آنکھ کھلی. آپ فرماتے ہیں دوسری دفعہ بھی میرے ساتھ سیم یہی ہوا کہ میں بکریاں چرا رہا تھا. میں نے اپنے دوست کو کہا کہ بھائی میں ذرا وہاں دیکھ کر آتا ہوں، عشاء کے بعد کی جو مجلسیں یا رات دیر سے جو مجلسیں قائم ہوتی ہیں، گپ شپ جو لوگ لگاتے ہیں، میں ان کے ساتھ بیٹھتا ہوں. جب میں وہاں گیا تو اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں پہ ایسے پردہ ڈالا کہ مجھے نیند آ گئی، اور اگلے دن جب سورج طلوع ہوا، سورج کی تپش اور گرمی کی وجہ سے میری آنکھ کھلی. میں یہ بات بتاتے ہوئے یہ بات وضاحت کر دیتا ہوں لوگوں کو. ہو سکتا ہے لوگ کہیں کہ حضور نے نماز کیوں نہیں پڑھی تھی. تو بھائی یہ حضور کے بچپن کا واقعہ ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام، نماز تو آپ پہ اس وقت فرض ہوئی جب اسلام آ گیا نا، اس کے بعد اس کا حکم بہت بعد میں آیا. تو یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جاہلیت کے کاموں میں سے یہ 2 دفعہ ایسا ہوا ہے، اس سے پہلے اور اس کے بعد کبھی مجھے اس کا خیال بھی نہیں آیا، اور کبھی میں نے کسی ایسے کام میں شرکت نہیں کی. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ انبیاء کرام علیہم السلام نبوت ملنے سے پہلے بھی معصوم ہوتے ہیں. ہو سکتا ہے آپ سوچیں کہ بھئی یہ تو ایسی چیز ہے کہ یہ تو عصمت کے خلاف ہے. تو یہ عصمت کے خلاف نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ انبیاء کرام علیہم السلام کی جو عصمت ہے وہ میں نے آپ کو بتایا کن چیزوں سے معصوم ہوتے ہیں. کفر اور شرک سے معصوم ہوتے ہیں، جتنے کبیرہ گناہ ہیں ان سے بھی وہ معصوم ہوتے ہیں. جو صغیرہ گناہ جن کو ہم کہتے ہیں نا، صغیرہ گناہ، چھوٹے گناہ، یہ گناہ تو گناہ اس وقت ڈکلیئر ہوئے جب دین آیا ہے. جب تک دین نہیں آیا تھا بہت سی چیزیں جن کو ہم دین کے آنے کے بعد حلال کہتے ہیں وہ حلال نہیں تھیں. مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں بنی اسرائیل کے لیے چربی حرام تھی. تو دین کے آنے سے پہلے چربی کیا تھی؟ حرام تھی. لیکن جب دین آیا تو وہ حلال ہو گئی، مسلمانوں کے لیے حلال ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر کیا ہے. اسی طرح بہت سی چیزیں دین کے آنے کے بعد منع ہوئی کہ یہ نہیں کرنا، لیکن دین کے آنے سے پہلے وہ کیا تھیں؟ حلال تھی. تو جو دین کی بہت زیادہ گہرائی میں تفصیلات ہیں نا، اس کو تو ہم اسی وقت جائز ناجائز حلال حرام کہہ سکتے ہیں جب دین آ گیا اور دین نے اس کی تفصیل ہمیں بتا دی. دین کے آنے سے پہلے وہ حلال و حرام نہیں تھیں. تو یہ بات اچھے طریقے سے سمجھنی چاہیے. اب یہاں پر ایک بات جو ہمیں سمجھنی چاہیے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ بھائی مجھے نبوت ملنے سے پہلے کبھی ان چیزوں کا خیال نہیں آیا، یہ 2 دفعہ، اور آپ نے اس کو جاہلیت کے کام قرار دیا کہ بھائی جاہلیت کے کاموں میں مجھے جو کام یاد ہیں وہ یہ 2 دفعہ کی یہ بات یاد ہے، اس کے علاوہ مجھے کچھ یاد نہیں ہے. اب ذرا اپنی زندگی پر غور کر لیتے ہیں کہ ہمارے ہاں جب شادی ہوتی ہے تو ناچ گانا ڈانس پارٹیاں ہوتی ہیں نہیں ہوتی؟ میوزک کنسرٹ ہوتے ہیں نہیں ہوتے؟ گانے بجائے جاتے ہیں، اور جناب باہر سے لوگوں کو بلا کے ڈانس پارٹیاں کروائی جاتی ہیں. بچے کا ختنہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی میوزک، شادی ہو رہی ہے تو اس میں بھی میوزک، ولیمہ ہو رہا ہے تو اس میں بھی میوزک. جس اللہ نے اتنی بڑی بڑی خوشیاں ہمیں دیں، اسی اللہ کو اسی خوشی کے موقع پر، جس موقع پر وہ ہمیں خوشی دے رہا ہے، عین اسی موقع پر ہم اس کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں. تو آپ مجھے بتائیں ہماری زندگیوں میں برکت کہاں سے آئے گی؟ حدیث شریف میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کام کا آغاز اللہ کے نام کے ساتھ نہ ہو وہ بے برکت ہوتا ہے. تو جس شادی کا آغاز، جس شادی کی محفل کے اندر اللہ کو بار بار ناراض کیا جا رہا ہوگا، مجھے بتائیں ان کی زندگی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ پھر لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں ہم سے کیا گناہ ہو گیا. بھائی تم نے اپنی زندگی کا آغاز ہی گناہ کے کام سے کیا تھا. اور پھر ہمارے ہاں جو رات کو دیر دیر تک محفلیں سجائی جاتی ہیں، عشاء کے بعد جو بہت سی جگہوں پہ ہمارے ہاں دیکھیں مارکیٹیں رات کو کھلتی ہیں، دن کو بند ہوتی ہیں. شہروں کی بات کر رہا ہوں، دیہاتوں میں اور جو دیہی علاقے ہیں اس میں اس حوالے سے ماحول بڑا اچھا ہے. اللہ کرے یہ ماحول برقرار رہے. جیسے جیسے میڈیا وہاں پہنچتا جا رہا ہے وہاں بھی یہ کلچر تبدیل ہوتا جا رہا ہے. اسلام کا مزاج یہ ہے کہ بھائی آپ عشاء کی نماز کے بعد سو جائیں. حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ما نام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبل العشاء ولا سمر بعدها، کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کبھی عشاء کی نماز سے پہلے سوئے نہیں
اور کبھی بھی عشاء کی نماز کے بعد آپ نے گپ شپ کی محفلیں نہیں جمائیں۔ ایک اور حدیث کے اندر حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدہا، کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے اور عشاء کی نماز کے بعد گپ شپ کی محفلیں جمانے کو برا سمجھتے تھے۔ یعنی حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل یہ تھا کہ بھائی مغرب کے بعد سونا نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے اور فرماتا ہے مجھے نیند بہت زیادہ آتی تھی تو مجھے حضور نے اجازت دے دی تھی کہ بھئی تم سو جایا کرو، لیکن شرط ظاہر یہی تھی کہ عشاء کی نماز کے لیے تم نے جاگنا ہے۔ تو وہ فرماتے ہیں میں عشاء کی نماز کے لیے جاگ جاتا تھا۔ تو اگر کسی کا کوئی ایسا عذر ہے جس کی وجہ سے اس کو مغرب کے بعد سونا پڑ رہا ہے تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ وہ عشاء کی نماز کے لیے جاگ جائے۔ لیکن اس کو ایک طبیعت بنا لینا، ایک مزاج بنا لینا، ایک کلچر بنا لینا، یہ حضور کی نظر میں، دین کی نظر میں پسندیدہ نہیں ہے۔ اسی طرح عشاء کی نماز کے بعد محفلیں جمانا، حدیث میں آتا ہے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل یہ تھا کہ آپ عشاء کی نماز پڑھتے تھے، عشاء کی نماز کے بعد 2 سنتیں پڑھتے تھے اور 2 سنتیں پڑھ کے آپ سو جاتے تھے، اور پھر آپ رات کو اٹھتے تھے اور تہجد پڑھتے تھے، پھر وتر کی نماز ساری آپ پڑھا کرتے تھے۔ یہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل ہے۔ ہمارے کتنے گھرانے ہیں جن کے اندر ہم لوگ کھانا ہی عشاء کے بعد کھاتے ہیں، ایسا ہے یا نہیں؟ تو آج یہ جو ہم سیرت پڑھ رہے ہیں نا، اس کا عزم اور ارادہ اور نیت کریں کہ آج کے بعد ہم کھانا عشاء سے پہلے کھائیں گے۔ اس کا آپ دیکھیں گے آپ کی صحت پہ کتنا اچھا اثر ہوگا اس کا۔ ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کھاتے ادھر کھانا کھایا، ادھر بیڈ پہ لیٹ گئے، پھر کہتے ہیں جناب یہ بیماری ہے اور موٹاپا ہے اور جناب بدہضمی ہے تو یہ ہو رہا ہے تو فلانا ہو رہا ہے، تو بھائی یہ نہیں ہوگا تو کیا ہوگا؟ اتنی مصیبتیں ہم لوگوں نے خود پال رکھی ہیں۔ جب جتنا ہم نیچرل لائف سے، فطری زندگی سے، آپ دیکھیں جن قوموں کو ہم ترقی یافتہ قومیں کہتے ہیں، یہ ان کا کلچر بھی نہیں ہے۔ ہم انگریزوں کو فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، کس چیز میں؟ فیشن میں، کپڑوں میں، بالوں کے اسٹائل میں، لیکن جو اچھی چیزیں ان کی عادات ہیں ان کو ہم نہیں اپناتے۔ عجیب ہمارا المیہ ہے کہ جہاں جہاں غلط چیزیں مل رہی ہیں ان کو ایڈاپٹ کر رہے ہیں، جو اچھی چیزیں جس کی مل رہی ہیں ساری ریجیکٹ کر رہے ہیں ہم۔ جتنی ترقی یافتہ قومیں ملیں گی آپ کو ان کی عادت نہیں ملے گی۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے تو ہمیں پہلے اس سے منع کر دیا۔ ہماری مارکیٹوں کے جو صدر ہیں، جو تاجران، انجمن تاجران کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں، ان کے جو بڑے حضرات ہیں، ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے، ہماری جو بیوروکریسی ہے، ہمارے جو کمشنر، ڈپٹی کمشنر، اسسٹنٹ کمشنر، یہ حضرات ہیں، ان کو اس پہ غور کرنا چاہیے کہ بھائی ایسا کلچر ڈیولپ کریں، تعلیمی اداروں کو، یونیورسٹیوں کو، علماء کو، اسکالرز کو، مبلغین کو، دانشوروں کو، پروفیسر حضرات کو، سب کو مل کر اس کی کوشش کرنی چاہیے کہ بھئی ہم ایسا کلچر ڈیولپ کریں کہ ہمارے ہاں دن کو ورکنگ ہو، عشاء کی نماز کے بعد ورکنگ سٹاپ ہو جائے، لوگ اپنے اپنے گھروں پہ جا کے سو جائیں۔ آپ دیکھیں آپ کی زندگی میں ایک انقلاب آ جائے گا۔ ہمارے ہاں پاکستان میں تو آپ جانتے ہیں لوڈ شیڈنگ کا کتنا بڑا مسئلہ ہے، بجلی کا کتنا بڑا مسئلہ ہے۔ اگر رات کو مارکیٹیں بند ہو جائیں بر وقت تو آپ سمجھ سکتے ہیں کتنی بجلی بچائی جا سکتی ہے، اور جب یہ بجلی بچائی جائے گی تو اس کا کتنا فائدہ ہوگا ساری عوام کو، پتہ نہیں کتنے فائدے ہم اس سے حاصل کر سکتے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک تو نبوت ملنے سے پہلے آپ فرماتے تھے، آپ نے فرمایا کہ یہ جاہلیت کے کام ہے، اور نبوت ملنے کے بعد آپ نے احادیث میں خود وضاحت کے ساتھ بتا دیا کہ بھائی ان کاموں سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ ایک حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نماز پڑھنے والے کے لیے اور مسافر کی گنجائش دی ہے کہ بھائی مسافر اگر رات کو عشاء کی نماز کے بعد بیٹھتا ہے تو بیٹھ سکتا ہے، نماز نہیں پڑھی، نماز کی وجہ سے بیٹھا ہوا ہے تو بیٹھ سکتا ہے۔ اسی طرح حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے پاس اگر کبھی کوئی مہمان آ جاتے تھے تو مہمانوں کے ساتھ آپ عشاء کے بعد بھی دیر تک بیٹھے رہتے تھے۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں، یہ بات اچھے طریقے سے سمجھیں کہ عشاء کے بعد بیٹھنا، گپ شپ لگانا کوئی حرام اور ناجائز ہے، ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، شریعت کے مزاج کے خلاف ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس چیز کو ناپسند کرتے تھے، تو اگر حضور اس کو ناپسند کرتے تھے ہم کیوں اس کو پسند کر رہے ہیں؟ کہیں پہ کوئی ضرورت پڑ گئی، مثلا شادی ہے، شادی کی تقریب ہے، آپ کو شریک ہونا پڑ رہا ہے، اس میں بھی یہ کوشش کریں کہ یہ نہ ہو کہ شادی کی تقریبات رات کو 2 بجے 3 بجے ختم ہو رہی ہیں۔ ٹھیک ہے اگر رات کو آپ نے تقریب رکھی ہے، کوشش کریں 11 بجے تک، 10 بجے تک، میکسیمم 11:30 12 بجے تک کلوز کر دیں، اس کو ختم کر دیں، اور بس 11 11:30 بجے لوگ گھروں کو پہنچ جائیں۔ لیکن رات کو دیر تک محفلیں جمانا، گپ شپ لگانا، یہ شریعت کی نظر میں پسندیدہ طرز عمل نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اگر کوئی ایسا شخص نظر آتا تھا نا تو اس کو درہ لگاتے تھے، فرماتے تھے اسمرا اول اللیل ونوما آخرہ، کہ رات کے پہلے حصے میں گپ شپ لگاتے ہیں اور رات کے آخری حصے میں سوئے پڑے رہتے ہیں۔ میں نے کتنے ایسے نوجوانوں کو میں جانتا ہوں پوری رات سڑک پہ بیٹھے ہوتے ہیں،
گلی کے نکڑ پر کرسیاں لگا کے بیٹھے ہوں گے، جیسے ہی فجر کی اذان ہوگی گھروں کو چلے جائیں گے، سو جائیں گے، پھر ظہر کی نماز یہ 1-2 بجے جا کے اٹھیں گے۔ کتنی بڑی نحوست ہے، آپ مجھے بتائیں ہمارے گھروں میں برکتیں کہاں سے آئیں گی؟ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے کردار کے حوالے سے یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، تو میں نے سوچا کہ یہاں پر میں آپ کو کچھ جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والوں کا ایک ان کی زندگی بھی دکھاؤں، تھوڑا سا کمپیریزن کر کے دکھاؤں کہ نبی کیسے ہوتے ہیں، اور نبیوں کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے ساتھ اللہ کا معاملہ کیا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں غلام احمد قادیانی 100 سال پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا جھوٹا، تو اس کی اپنی کتابوں کی روشنی میں تھوڑا سا اس کے کردار کی جھلک آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، تاکہ آپ کو پتہ چلے۔ میں ایک بات پہلے بتا چکا ہوں نسب کے بارے میں کہ نبی کا نسب بہت اعلیٰ ہوتا ہے، پھر میں نے آپ کو غلام قادیانی کے بارے میں کچھ بتایا تھا، آپ کو یاد نہیں ہے تو آپ اس سبق میں جا کے سن لیں۔ تھوڑا سا آپ کو کردار کے حوالے سے بتاتا ہوں کہ کسی کا نبی ہونا تو بہت بات کی بات ہے، غلام احمد قادیانی کوئی اچھا انسان بھی نہیں تھا، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، ان کی کتابوں کے کچھ حوالہ جات کے ساتھ میں آپ کو 2-3 باتیں ان کی بتا دیتا ہوں، اور اس میں ہو سکتا ہے کچھ اس طرح کی باتیں آ جائیں، ممکن ہے فیملی کے ساتھ دیکھنا آپ کے لیے مشکل ہو یا کچھ، لیکن ظاہر ایک تاریخی حقیقت ہے، اور کمپیریزن میں سمجھتا ہوں ضروری ہے تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ کیا کچھ ہوا ہے ہمارے ساتھ اور کس کس طریقے سے ہمارے بچوں کو گمراہ کرنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ نہیں، غلام احمد قادیانی نے اپنے ایک مرید کو خط لکھا ہے، اس کو لکھا ہے کہ آپ میاں یار محمد، آپ اشیاء خریدنی ہے خود خرید دیں، اور ایک بوتل ٹانک وائن ای پلومر کی دکان سے خریدیں، مگر ٹانک وائن چاہیے، اس کا لحاظ رہے، باقی خیریت، یعنی مجھے شراب بھی چاہیے، شراب مجھے ضرور خرید کر لا کے دے دینا۔ اور ٹانک وائن یہ ایک قسم کی طاقتور اور نشہ دینے والی شراب ہے جو بند بوتلوں میں آتی تھی، وہاں سے سر بند بوتلوں کے اندر آتی تھی۔ تو یہ ان کی کتابوں کے اندر سودائے مرزا کے صفحہ نمبر 39 پہ یہ لکھا ہوا ہے، 21 ستمبر 1933۔ افیون کے بارے میں لکھا ہے کہ حضرت مسیح موعود نے تریاق الہی، افیون کو نام دیا ہوا ہے تریاق الہی کا، یعنی جو افیون پی رہے ہیں اس سے استعمال کر رہے ہیں اس کو نام دیا ہوا ہے تریاق الہی۔ تریاق الہی دوا خدا تعالیٰ کی ہدایت کے ماتحت بنائی، اور اس کا ایک بڑا جز افیون تھا، اور یہ دوا افیون کی زیادتی کے بعد حضرت خلیفہ اول حکیم نور الدین کو حضور مرزا قادیانی 6 ماہ سے زائد تک دیتے رہے، اور خود بھی وقتاً فوقتاً مختلف امراض کے دوروں کے وقت استعمال کرتے رہے۔ محمود احمد قادیانی، اخبار الفضل، جلد 17 صفحہ نمبر 4، جولائی 1929۔ ذرا اور کردار کی طرف آگے بڑھیں۔ روزنامہ الفضل قادیان دارالامان مورخہ 31 اگست 1938، اس میں لکھا ہوا ہے حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی ولی اللہ تھے، اور ولی اللہ بھی کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے، کبھی کبھی زنا کر لیا کرتے تھے۔ اگر انہوں نے کبھی کبھار زنا کر لیا تو اس میں حرج کیا ہے؟ پھر لکھا ہے ہمیں حضرت مسیح موعود یعنی مرزا قادیانی پر اعتراض نہیں کیونکہ وہ کبھی کبھی زنا کیا کرتے تھے، ہمیں اعتراض موجودہ خلیفہ پر ہے کیونکہ وہ ہر وقت زنا کرتا رہتا ہے۔ آپ مجھے بتائیں کہ اچھا انسان بن سکتا ہے؟ جب اچھا انسان نہیں بن سکتا تو نبی بن سکتا ہے؟ معاذ اللہ۔ اچھا، غیر محرم عورتوں سے اختلاط، نامحرم عورتوں سے، حضرت اقدس مرزا قادیانی کے بارے میں لکھا ہے غیر عورتوں سے ہاتھ پاؤں کیوں دبواتے تھے؟ کسی نے سوال کیا ہے، جواب، وہ نبی معصوم ہیں، ان سے مس کرنا اور اختلاط منع نہیں بلکہ موجب رحمت و برکات ہے۔ یعنی کوئی عورت اگر مرزا قادیانی سے ملے گی، اس کو اس کے پیر دبائے گی، اس کے ساتھ رہے گی، یہ اس کے لیے برکت کا باعث ہے۔ یہ قادیانی اخبار الحکم قادیان جلد 11 صفحہ نمبر 13، 17 اپریل 1907۔ غیر محرم عورتوں کا قادیانی کے ساتھ رہنا کیا ہے؟ برکت کا ذریعہ۔ یہ کردار ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ واللہ ما مست یدہ ید امرأۃ قط فی المبایعہ، اللہ کی قسم کبھی حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیعت کرتے ہوئے بھی کبھی کسی عورت کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں نہیں لیا۔ آپ جانتے ہیں حضور علیہ الصلاۃ والسلام عورتوں سے بھی بیعت لیا کرتے تھے، قرآن کریم میں بھی اس کا ذکر ہے، یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ ولا یسرقن، پوری ایک آیت ہے سورہ ممتحنہ میں کہ بھئی آپ ان سے یہ بیعت لیں کہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام جو ان سے بیعت لیتے تھے، آپ گفتگو کے ذریعے کہ بھئی یہ کہو، جب کہہ دیتے تھے
وہ عورتیں کہہ دیتی تھی، آپ فرماتے تھے کہ میں نے تمہیں بیعت کر دیا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں اللہ کی قسم کبھی حضور نے کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تو یہ تھا کہ بیعت کرتے وقت بھی کبھی آپ نے کسی عورت کے ہاتھ کو ہاتھ نہیں لگایا، اور یہ یہاں پہ کہہ رہا ہے کہ جناب وہ برکت اس سے ملتی ہے۔ اور اسی سے ایک بات میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ ہمارے ہاں بہت سے ایسے نام نہاد علماء، اسکالر، پیر، شیخ، بزرگ بھی ہیں، اللہ بچائے ہمیں، کہ وہ یہی حرکتیں کر رہے ہوتے ہیں، اور ان کی مریدنیاں بھی یہی حرکتیں کر رہی ہوتی ہیں۔ خدا کے لیے دین کو بدنام نہ کریں، خدا کے لیے میں ان عورتوں سے بھی گزارش کروں گا، اور ان نام نہاد پیروں اور نام نہاد بزرگوں اور ولیوں سے، اور جو ایک ٹائٹل، ایک لبادہ جنہوں نے اوڑا ہوا ہے، اگر کوئی بزرگ کسی نامحرم عورت کے ساتھ بلا وجہ بے تکلف ہوتا ہے، اس کے ساتھ تنہائی میں بلا وجہ بیٹھتا ہے، جناب اس سے پیر دبواتا ہے، وہ بزرگ نہیں، وہ شیطان ہے۔ اس سے اپنے آپ کو، اپنے خاندان کو بچائیں، اپنی عورتوں کو بچائیں ایسے لوگوں سے۔ ایسا آدمی کہاں سے بزرگ ہو سکتا ہے بھائی؟ بزرگ وہ ہوگا جو اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق ہوگا۔ اور یہ بات میں خواتین سے خصوصی طور پہ عرض کروں گا کہ دیکھیں، بزرگوں پہ اندھا اعتماد مت کیا کریں، بزرگ بھی انسان ہیں۔ ایک عالم، ایک مفتی، ایک اسکالر، ایک دانشور، وہ بھی انسان ہے، وہ کوئی اوپر سے آئی بھی کوئی مخلوق تو نہیں ہے۔ آپ کا اگر کسی کے ساتھ کوئی کام بھی ہے، شریعت کے تقاضوں کو سامنے رکھتے ہوئے اس سے بات کریں، خلوت کے اندر، تنہائی کے اندر، اور جناب اکیلے جا کر اس سے بات کرنا، ملنا، یا اس سے بلا وجہ بے تکلف ہونا، یا اس طرح راز و نیاز کی باتیں کرنا کسی کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس عمل سے اپنے آپ کو روکا ہے تو کسی عالم، مفتی، شیخ، پیر، بزرگ کے لیے کام کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو جو لوگ اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں دین کا ٹائٹل اوڑھ کر، ہمارے ہاں جو عملیات کا ایک پورا سلسلہ ہے، عورتیں اس چکر میں کہ شوہر میرا غلام بن جائے، شوہر جناب میرے قدموں کے نیچے آ جائے اور جو میں کہوں وہ کرے، کسی عامل کے در پر، کبھی کسی عامل کے در پر، کبھی کسی عامل کے در پر، اور عاملوں کی جو حرکتیں آئے روز ہمارے سامنے میڈیا پہ آ رہی ہوتی ہیں، الامان الحفیظ۔ بات پھر وہی ہے کہ جب ہم سیرت سے دور جائیں گے، دین سے دور جائیں گے، اللہ یہ عذاب ہم پہ مسلط کرے گا۔ جو لوگ سیرت کے قریب میں، دین کے قریب ہیں، اللہ نے ان کو بچایا ہوا ہے۔ اچھا، اور لکھا ہے متعدد غیر محرم عورتیں مرزا صاحب کی ذاتی خدمت پر مامور تھیں، جو خلوت کے لمحات میں بھی ان کی اطاعت بجا لاتی تھی، ان کی خوابگاہ میں صبح تک ان کے احکام کی تعمیل کرتی تھیں۔ وہ اسے ہرگز معیوب خیال نہ کرتے تھے بلکہ اس عمل کو خوب سراہتے تھے۔ ان عورتوں میں سے چند ایک کے نام درج ذیل ہیں: مسمات بانو، زینب بیگم، مائی رسول بی بی، اہلیہ بابو شاہ دین، مائی فجو، منشیانی اہلیہ منشی محمد دین۔ یہ کتابوں کے حوالے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں: سیرت المہدی جلد 3 صفحہ 210، اسی طرح صفحہ 272، اسی طرح صفحہ 213۔ اچھا، گالی دینا، برا بھلا کہنا، خود مرزا قادیانی نے لکھا ہے کہ گالیاں دینا اور بدزبانی کرنا شرافت کا کام نہیں ہے، ضمیمہ 40 نمبر 4 میں۔ اچھا، روحانی خزائن جلد 10 صفحہ 133 پہ لکھا ہے مرزا صاحب کے نزدیک گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے، ناحق گالیاں دینا سفلوں اور کمینوں کا کام ہے۔ اور اس کا عمل دیکھیں کہ گالیاں اس نے کس طرح کی دی ہیں۔ عجیب الفاظ ہیں، مجھے تو پڑھے بھی نہیں جا رہے، لیکن اس لیے پڑھ رہا ہوں تاکہ پتہ چلے حقیقت۔ سعد اللہ لدھیانوی بے وقوفوں کا نطفہ اور کنجری کا بیٹا ہے۔ غلام احمد قادیانی تتمہ حقیقت الوحی صفحہ 14۔ اچھا، ہر مسلمانوں ہمارے بارے میں لکھا ہے: ہر مسلمان مجھے قبول کرتا ہے اور میرے دعوے پر ایمان لاتا ہے، مگر زناکار کنجریوں کی اولاد جن کے دلوں پر خدا نے مہر کر دی وہ مجھے قبول نہیں کرتے۔ آئینہ کمالات اسلام صفحہ نمبر 547 پہ لکھا ہے۔ جھوٹے آدمی کی یہی نشانی ہے کہ جاہلوں کے روبرو تو بہت لاف گزاف مارتے ہیں، مگر جب کوئی دامن پکڑ کر پوچھے کہ ذرا ثبوت دے کر جاؤ تو جہاں سے نکلے تھے وہیں داخل ہو جاتے ہیں۔ حیات احمد جلد 1 صفحہ نمبر 25 پہ لکھا ہے۔ یہ اس کی زبان ہے، یہ گالیاں ہیں۔ بہرحال بہت ساری چیزیں ہیں۔ یہ بات میں نے صرف یہاں پر اس لیے عرض کرنا ضروری سمجھی کہ انبیاء کرام علیہم السلام تو بہت اعلیٰ اخلاق، بہت اعلیٰ کردار کے، یعنی ہم دنیا میں جتنے اچھے اخلاق کردار کے لوگ جس کو ہم سمجھتے ہیں نا کہ یار اس آدمی کے اخلاق سب سے اعلیٰ ہیں، انبیاء ان سے بھی بہت اعلیٰ ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ رسول ہوتے ہیں۔ تو جس آدمی کا یہ کردار ہو اس کو تو معاشرے میں ایک شریف انسان نہیں سمجھا جاتا، تو جو شریف انسان نہ ہو وہ پیغمبر کیسے بن سکتا ہے، رسول کیسے بن سکتا ہے؟
حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی کے بارے میں، بعثت سے قبل آپ کی لائف اسٹائل کے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو ایک اور پہلو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا طرز عمل، قریش کا طرز عمل یہ تھا کہ جب حج ہوتا تھا نا تو وہ حج کے موقع پر عرفات نہیں جاتے تھے. عرفات حدود حرم سے، حرم کی حدود سے باہر ہے، اور مزدلفہ حرم کی حدود کے اندر ہے. قریش یہ کہتے تھے کہ ہم تو بیت اللہ کے خادم ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے کہ ہم عرفات جائیں. اس لیے وہ عرفات کا وقوف ہی نہیں کرتے تھے، مزدلفہ میں رہتے تھے. باقی سارے حاجی آتے تھے وہ جاتے تھے عرفات، قریش کے لوگ نہیں جاتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو بعثت سے قبل بھی ان کے اس طرز عمل سے اتفاق نہیں تھا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت چلی آ رہی تھی وہ یہی تھی کہ عرفات کا وقوف کرنا چاہیے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اپنی قوم کے برخلاف عرفات میں جا کے وقوف کرتے تھے. حضرت جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر، یہ بعثت سے پہلے کی بات بتا رہے ہیں، کہ ایک دفعہ حج کے موقع پر میرا اونٹ گم ہو گیا، تو میں تلاش کرتے کرتے عرفات پہنچ گیا. جب وہاں پہنچا تو میں نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو دیکھا کہ عرفات میں وقوف کر رہے ہیں. تو میں نے کہا اللہ کی قسم، یہ تو حمص میں سے، حمص کا لفظی مطلب ہے بہت زیادہ غیرت کرنے والے. قریش کا ٹائٹل تھا کہ یہ تو قریشی ہیں، یہ یہاں کیسے آ گئے. یعنی وہ کہہ رہے مجھے اس پہ حیرت ہوئی کہ یہاں پہ کیسے آ گئے، اس لیے کہ یہ تو یہاں نہیں آتے، یہ تو مزدلفہ میں رہتے ہیں، کہ بھئی ہم تو بڑے لوگ ہیں، ہم کیوں جائیں عرفات کے اندر. اسی طرح قریش نے ایک طریقہ یہ بھی بنایا ہوا تھا کہ ایک تو عرفات جانے سے خود کو مستثنا کیا ہوا تھا کہ ہم عرفات نہیں جائیں گے. دوسرا انہوں نے یہ بھی کیا ہوا تھا کہ بھائی جو طواف کرنے کے لیے آئے گا وہ یا تو قریش کا لباس پہنے، اور اگر قریش کا لباس نہیں پہنتا تو پھر وہ عریاں ہو کر، یعنی لباس اتار کر طواف کرے گا. یہی وجہ ہے، آپ جانتے ہیں کہ زمانے جاہلیت میں بہت سارے لوگ لباس اتار کر طواف کیا کرتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے کبھی اپنے خاندان، اپنے قبیلے کے اس کام میں ساتھ نہیں دیا. آپ اس کو اس وقت بھی ٹھیک نہیں سمجھتے تھے. اس سے ہمیں کیا معلوم ہوتا ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا جو طرز عمل تھا، قریش کا طرز عمل کیا تھا، جو ہمارے ہاں ایک سردارانہ سوچ ہے، ایک جاگیردارانہ سوچ ہے، ایک جو پروٹوکول کا مزاج ہے کہ بھائی میں الگ تھلگ ہوں، میں بڑا ہوں، میری پرسنالٹی الگ ہے، میری شخصیت الگ ہے، مجھے کوئی الگ سے کوئی پروٹوکول ملنا چاہیے. قریش کا یہ کلچر تھا، وہ سردار تھے، اپنے آپ کو یہی سرداری نظام کا حصہ سمجھتے تھے. حضور علیہ الصلاۃ والسلام اس پروٹوکول کلچر کے قائل نہیں تھے. آپ نے فرمایا بھئی جہاں سارے لوگ وقوف عرفات کر رہے ہیں میں بھی وہاں جا کے عرفات کا وقوف کروں گا. اور بے لباس ہو کر طواف کرنا یہ تو ویسے ہی حیا کے خلاف ہے، یہ کام کیسے کیا جا سکتا ہے، یہ اس کام سمجھ میں نہیں آتا، لہٰذا یہ کام میں نہیں کروں گا. اسی سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی. بہت سارے لوگ کہتے ہیں نا کہ یار فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے، میں نے کر لیا تو کیا ہو گیا. بھائی تم اپنی قبر میں جاؤ گے، اس کی قبر میں جاؤ گے. اگر بہت زیادہ لوگ گناہ کر رہے ہیں تو گناہ کا معاشرے میں عام ہو جانا اس گناہ کو حلال نہیں کر دیتا. اگر بہت سارے لوگ سود کھا رہے ہیں، اس کا کیا مطلب سود حلال ہو جائے گا. بہت زیادہ لوگ شراب پینا شروع کر دیں تو اس کا مطلب شراب پینا حلال ہو جائے گی. وہ کہتے ہیں فلاں بھی کر رہا ہے، فلاں بھی کر رہا ہے. بھائی فلاں کا آپ کا اس سے کیا کام ہے. آپ کوشش کریں کہ آپ اس کو روکیں، بجائے اس کے کہ آپ اس کو روکتے آپ خود اس لت میں پڑ رہے ہیں. یہ کون سی مطلب سینس کی بات ہے، کون سی عقل مندی کی بات ہے کہ فلاں کر رہا ہے تو میں بھی کر رہا ہوں. حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ بھائی جو صحیح کام ہے آپ نے وہ کرنا ہے، اگرچہ آپ کو اکیلے کھڑا ہونا پڑے. آپ عرفات کا وقوف کرتے تھے، ساری قوم آپ کی مزدلفہ میں ہوتی تھی، آپ عرفات چلے جاتے تھے، اس لیے کہ آپ کو پتا تھا کہ میری قوم کا یہ طرز عمل غلط ہے. تو ہمیں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ جب کوئی بات معلوم ہو جائے کہ صحیح ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. لیڈر کی ایک پہچان یہ ہوتی ہے کہ وہ قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے، قوم کے پیچھے چلنے والا لیڈر نہیں ہوتا. ہمارے ہاں آج سیاسی لیڈروں کی، سیاسی پارٹیوں کا ایک بہت بڑا مسئلہ، بلکہ بہت سی مذہبی جماعتوں کے اندر یہ بات دیکھنے کو ملتی ہے کہ ہم اس رخ پہ چلنا شروع کر دیتے ہیں جس رخ پہ قوم جاری ہوتی کہ بھئی قوم کے اندر اب یہ بات عام ہو گئی ہے، اگر میں یہ بات کروں گا سارے میرے خلاف ہو جائیں گے، اس لیے بس جو چل رہا ہے ایسے ہی چلاتے رہو اس کو. ایسا آدمی لیڈر تھوڑی ہوتا ہے. لیڈر وہ ہوتا ہے جو قوم کو اپنے پیچھے چلاتا ہے کہ بھئی یہ کام تم غلط کر رہے ہو، میرے پیچھے چلو، میں تمہیں بتاتا ہوں صحیح کیا ہے. تو یہ جو ادھر کو چلو جدھر کی ہوا ہو، یہ طرز عمل کسی لیڈر کا بھی نہیں، اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سیرت سے بھی ہمیں سیکھنے کو نہیں ملتا. اور دوسری چیز جو ہمیں اس سے سیکھنے کو ملتی ہے وہ کیا ہے، وہ یہی پروٹوکول کلچر، یہی سردارانہ نظام، یہی جاگیردارانہ نظام. آپ ہمارے ہاں جو بہت سے دیہاتی علاقے ہیں، قبائلی علاقے ہیں، کہیں پہ کوئی سردار ہے، کہیں پہ کوئی وڈیرا ہے، کہیں پہ جاگیردار ہے، کہیں پہ کوئی خان ہے،
اس کے بچے انگلینڈ میں جا کے پڑھ رہے ہیں، امریکہ میں جا کے پڑھ رہے ہیں، اور اپنی قوم کے لوگوں کو جاہل رکھا ہوا ہے، کہیں ان کو تعلیم نہ حاصل ہو جائے، اس لیے کہ اگر یہ تعلیم حاصل کریں گے ان میں شعور آ جائے گا، اور جب ان میں شعور آ جائے گا یہ کل ہمارے سامنے کھڑے ہوں گے کہ ہمیں ہمارا حق دو. اور ہمارے ان دیہاتی علاقوں میں موجود لوگ بھی، ان کو بھی اس چیز کا شعور نہیں. میرا یہ میسج، یہ پیغام، یہ درس اگر وہاں کسی طرح پہنچ سکتا ہے، ان کو کوئی سنا سکتا ہے، تو جو دیہات میں رہنے والے لوگ ہیں، دیہی علاقوں میں رہنے والے لوگ ہیں، ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ آپ اور آپ کا سردار، آپ ایک جیسے انسان ہیں. کوشش کریں، علم حاصل کریں، تعلیم حاصل کریں، شعور حاصل کریں، اپنی قوم کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں. اور اگر کوئی سردار سن رہا ہے، کوئی وڈیرا، کوئی جاگیردار سن رہا ہے، اس سے میری گزارش ہے کہ خدا کے لیے ہم نے مرنا ہے، مرنے کے بعد کھڑے ہونا ہے، جواب دینا ہے، اللہ کی بارگاہ میں پیش ہونا ہے، اللہ پوچھے گا. حدیث میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر شخص نگران ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ بھائی تم نے اس کا حق کیوں ادا نہیں کیا. اگر آپ کسی قوم کے سردار ہیں اور آپ نے جان بوجھ کے ان کو جاہل رکھا ہوا ہے کہ یہ میری غلامی کرتے رہیں، آپ کو قیامت کے دن جواب دینا پڑے گا. آپ کے بچے بادشاہوں کی زندگی گزار رہے ہیں، آپ کی زیر سایہ رہنے والی رعایا وہ جانوروں سے بھی بدتر زندگی گزار رہے ہیں. کیا آپ کو اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر نہیں ہے کہ آپ اللہ کے رسول کو اپنا پیغمبر، اپنا آئیڈیل، اپنا رول ماڈل مانتے ہیں؟ اگر مانتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل تو یہ سکھاتا ہے کہ آپ اپنے لیے اس پروٹوکول کے بھی قائل نہیں تھے کہ بھائی میں مزدلفہ میں رہوں گا، عرفات نہیں جاؤں گا اس لیے کہ ہم قریشی ہیں. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کا خیال نہیں کیا. یہی معاملہ ہمارے ہاں ہوتا ہے، جب کوئی کام لائن میں لگنا ہوتا ہے نا، تو ہماری یہ خواہش ہوتی ہے کہ مجھے کہیں لائن میں لگنا نہ پڑے، بس میں جاؤں اور جاتے ساتھ ہی مجھے کہیں سر آپ آئیں، اندر جائیں اور 2 منٹ میں میرا کام ہو، یہ جا وہ جا. یہ جو ہمارا ایک مزاج بن گیا ہے کہ بھائی مجھے نہ کہیں لائن میں لگنا ہے، نہ میں نے جناب کسی لائن میں کھڑا ہونا ہے، نہ میں نے کوئی کام سلیقے، ترتیب اور ڈسپلن سے کرنا ہے، بس میرے لیے سارے نظام کو پلٹ دیا جائے. یہ طرز عمل سیرت سے ہمیں سیکھنے کو نہیں ملتا. شیطان سے آپ جانتے ہیں غلطی کیا ہوئی تھی؟ شیطان نے کیا غلطی کی تھی؟ جب اللہ تعالیٰ نے سب فرشتوں کو کہا سجدہ کرو، شیطان نے کیا کہا؟ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اس کو مٹی سے پیدا کیا، میں کیوں سجدہ کروں؟ میں کیوں سجدہ کروں؟ یہی پروٹوکول کلچر تھا شیطان کا کہ بھئی میں تو بڑا ہوں، میں کیوں اس کے سامنے سجدہ کروں؟ اللہ نے کیا کیا؟ قیامت تک کے لیے اس کو مردود کر دیا. ہم بار بار پڑھتے ہیں نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، کہ مردود شیطان سے میں پناہ مانگتا ہوں، جس کو اللہ نے دھتکار دیا، نکال دیا جنت سے. اسی اپنے لیے جداگانہ تشخص کا قائل ہونا کہ بھئی میں کوئی الگ چیز ہوں. ہمارے ہاں بہت سی جگہوں پہ یہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے. ہمارے ہاں جب کوئی جلسے ولسے ہوتے ہیں نا، خصوصاً یہ چیزیں دیہی علاقوں میں، پنجاب میں بہت زیادہ دیکھنے کو ملتی ہیں، تو جب کسی خطیب کا نام لکھا جاتا ہے تو 3 لائنوں میں اس کے القابات لکھے ہوتے ہیں. کوئی قاری ہے تو زینت القراء، فخر القراء، استاد القراء اور عمدۃ القراء اور خلاصۃ القراء، اور پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوا ہوتا ہے. اور کوئی عالم ہے تو جناب اس کے ساتھ خطیب بے باک اور خطیب بے بدل اور دل نشین، تقریر دل پذیر، اور پتہ نہیں کیا، کوئی محبوب العلماء والصلحاء اور سراج الاولیاء والاتقیاء اور زینت السالکین اور عمدۃ پتہ نہیں کیا کیا لکھا ہوگا. اور آگے جا کے عام آدمی کو تو سمجھ بھی نہیں آئے گا کہ اس میں نام کون سا ہے، اس کے القابات کون سے ہیں. اور ایسے لوگ بھی پائے جاتے ہیں کہ اگر اس کا اشتہار میں نام چھاپتے ہوئے اس کے نام میں یہ جتنے ٹائٹل ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک نام کم ہو گیا نا، وہ آپ سے لڑ پڑے گا کہ آپ نے میرا ایک ٹائٹل کم لکھا ہے. کسی نے یونیورسٹی میں کوئی گریجویشن کی ہوگی، اس کے ساتھ ڈاکٹر اور پروفیسر لکھنا شروع کر دیں گے. اگر کسی کا نام اشتہار میں درمیان میں چھپتا ہے، تھوڑا سا سائڈ پہ چھپ گیا، وہ کہے گا میں آپ کے جلسے میں بیان کرنے نہیں آ رہا. بھائی تم نے میرا نام درمیان میں کیوں نہیں چھاپا؟ یہ کیا ہے؟ یہ سیرت ہے، یہ دین ہے. یعنی سیرت النبی کا جلسہ ہے، وہ جا کے خطیب صاحب سیرت پہ بیان کریں گے، لیکن پھڈا اس پہ ہو رہا ہے کہ میرا نام درمیان میں سائز تھوڑا بڑا ہونا چاہیے تھا، چھوٹا کیوں ہے؟ اس لیے میں بیان نہیں کروں گا. اور اس خطیب نے جا کے آگے جا کے بیان کیا کرنا ہے؟ سیرت پہ بیان کرنا ہے. یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون تأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم. یہ عجیب کلچر ہے ہمارے ہاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا طرز عمل ہمیں یہ سکھاتا ہے. حدیث شریف میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ان من التواضع للہ الرضا بالدون من شرف المجالس، کہ اللہ کے لیے جب انسان عاجزی اختیار کرتا ہے، تواضع کرتا ہے، اس کا ایک حصہ یہ بھی ہے
کہ آدمی مجلس میں کسی کم درجے کی جگہ پہ راضی ہو جائے، یعنی جہاں اس کو بیٹھنا چاہیے تھا اگر وہاں اس کو جگہ نہیں مل رہی، کسی جوتوں کے پاس یا کسی نیچے جگہ پہ جگہ مل رہی ہے بیٹھنے کی، وہاں بیٹھ جائے، یہ بھی تواضع ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی تواضع ہونی چاہیے، تو تواضع اختیار کریں، نہ صرف باتوں کی حد تک ہونی چاہیے کیا تواضع۔ موسیٰ ابن طلحہ کہتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک مجلس میں ہم دونوں گئے، تو ہر طرف سے لوگ ان کو بلانے لگے، کہنے لگے ہاں ہونا یا صاحب رسول اللہ، اے رسول اللہ کے صحابی یہاں تشریف لائیں، ہاں ہونا یا حواری یا رسول اللہ، اے رسول اللہ کے حواری یہاں تشریف لائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل مجلس کے آخر میں جا کر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے، ان من التواضع للہ الرضا بالدون من شرف المجالس، من شرف المجلس، کہ آپ نے فرمایا کہ تواضع میں اور اللہ کے لیے عاجزی میں یہ بات بھی داخل ہے کہ انسان کسی مجلس میں کم مرتبے والی جگہ پہ راضی ہو جائے، اس لیے میں یہاں ٹھیک ہوں۔ یہ سیرت کا میسج ہے، سیرت کا پیغام ہے۔ ہمیں اس چیز کا بہت زیادہ گھروں میں کیا ہوتا ہے، گھروں میں یہی ہوتا ہے، اگر تھوڑا سا کسی بیٹے، دیکھیں ایک تو والدین کو اولاد کے ساتھ انصاف کرنا چاہیے، لیکن اگر کسی ایک بچے کو تھوڑا سا کوئی زیادہ والد نے دے دیا، ایک ہے والد کی ذمہ داری کہ والد کو کیا کرنا چاہیے، والد کو انصاف کرنا چاہیے، ایک ہے اولاد کی ذمہ داری کہ اگر والد نے کسی ایک کو زیادہ فیور دے دی اور اس کے ساتھ کہیں تھوڑا سا ظلم ہو گیا، یہ اس کو برداشت کر لیتا ہے کہ ٹھیک ہے میرے بھائی کو ملا ہے، میرے والد نے دیا ہے، ٹھیک ہے اللہ مالک ہے، کوئی مسئلے ٹینشن کی بات نہیں۔ اگر اس پہ رضامند ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں انشاءاللہ اس کو جنت عطا کریں گے۔ والد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن اگر والد کر رہا ہے، بیٹے کو اس پر آبجیکشن نہیں کرنا چاہیے، اس کو طریقے سے اس چیز کو پی جانا چاہیے۔ یہ ہمیں اسلام کا مزاج ہے، یہ سیرت کا مزاج ہے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جو دوسرے کی نظر میں بڑا ہوتا ہے، خود زبردستی اپنے آپ کو بڑا بنانا، یہ کون سا بڑا پن ہے؟ حدیث شریف میں آتا ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ دعا ثابت ہے بعض کتب حدیث میں، اللہم اجعلنی شکورا واجعلنی صبورا واجعلنی فی عینی صغیرا وفی اعین الناس کبیرا، یا اللہ مجھے شکر کرنے والا بنا، بار بار شکر کرنے والا بنا، بہت زیادہ صبر کرنے والا بنا، یا اللہ مجھے اپنی نگاہوں میں چھوٹا بنا دے، لوگوں کی نگاہوں میں بڑا بنا دے۔ بڑا آدمی وہ ہوتا ہے جس کے بارے میں دوسرے کہیں کہ یہ بڑا ہے، آدمی خود جا کے لوگوں کو بتاتا رہے گا میں فلانا۔ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے اتنی بھرم بازی، اتنی بڑی بڑی باتیں کریں گے کہ سامنے والا دل ہی دل میں ہنس رہا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے وقتاً ظاہر کیسز آتے رہتے ہیں، لوگوں سے ملاقاتیں بھی ہوتی رہتی ہیں۔ بعض لوگوں کا مزاج کیا ہے، وہ آئیں گے تو آتے ساتھ ہی اتنی بھڑکے مارنا شروع کریں گے، اتنی بڑی بڑی باتیں، جناب میرا فلاں جگہ بزنس ہے، فلاں کمپنی میں شیئر ہے، یہ ہے وہ ہے۔ سامنے والا وہ بات کرنے والا سمجھتا ہے سامنے والا بالکل بے وقوف یا گدھا ہے، اس کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سینس ہی نہیں، اور وہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہوتا ہے کہ اب پتہ نہیں میری عزت کتنی بڑھ گئی ہوگی۔ بھائی یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے لوگوں سے جو ایک ریالٹی ہے، اگر آپ وہ کسی حد تک اپنے تعارف کے طور پہ بتانا چاہتے ہیں ضرور بتائیں، لیکن اپنے آپ کو ایسی کوئی الگ مخلوق پیش کرنے کی کوشش کرنا یہ بے وقوفی کی بات ہے۔ اس سے انسان کی عزت بڑھتی نہیں ہے، گھٹتی ہے انسان کی عزت۔ اور اس سے جیسے میں نے بتایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا زاویہ نظر، پیراڈائم ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ معاملات کو دیکھنے کا جو پیراڈائم تھا، جو زاویہ نظر تھا، جس اینک سے آپ مسائل کو دیکھتے تھے، وہ قریش سے بالکل الگ تھا۔ تو ضروری نہیں کہ اگر آپ کی ساری قوم کسی مسئلے کو کسی ایک زاویے سے دیکھ رہی ہے، آپ بھی اسی زاویے سے دیکھیں، آپ ذرا اس کو دوسرے زاویے سے بھی دیکھیں کہ اس زاویے سے یہ کیسے نظر آتا ہے، اور پھر جو آپ کو صحیح حقائق سامنے آئے اس کے مطابق آپ کو اپنا موقف اختیار کرنا چاہیے۔ ایک آخری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل سے آپ کی سیرت سے متعلق ہے، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے بچوں کی ولادت کے بارے میں۔ آپ کے جو سب سے بڑے بیٹے ہیں ان کا نام ہے قاسم، ان کی ولادت حضور کی بعثت سے پہلے ہوئی ہے۔ آپ کی جو سب سے بڑی بیٹی ہیں، سب سے پہلے جو آپ کی اولاد ہے وہ آپ کے بیٹے ہیں قاسم، دوسرے نمبر پر آپ کی بیٹی ہے حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت اس وقت ہوئی جب آپ کی عمر 30 سال تھی، یعنی آپ کی بعثت سے 10 سال قبل حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، اور ہجرت کے 8ویں سال ان کا انتقال ہوا۔ ہجرت کے 8ویں سال آپ علیہ تقریباً 40-41 سال ان کی عمر تھی۔ حضرت قاسم جو حضور کے سب سے بڑے بیٹے تھے، جن کی وجہ سے حضور کو ابو القاسم کہا جاتا ہے، تو ان کی عمر بظاہر 12-13 سال تھی جب ان کا انتقال ہوا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ اس قابل ہو گئے تھے کہ سواری پر خود سوار ہو جایا کرتے تھے، یعنی اتنی ان کی ایج تھی۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 12-13-14 سال اتنی ان کی عمر تھی جب ان کا انتقال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام
کی دوسری بیٹی ہیں اور اولاد میں سمجھیں تیسرے نمبر پر ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہ. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بیٹی ہیں. حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کی پہلی اہلیہ ہیں. جب حضرت رقیہ کا انتقال ہوا تو حضور نے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہ جو حضور کی تیسری بیٹی ہیں ان کا نکاح حضرت عثمان سے کر دیا تھا. اسی وجہ سے حضرت عثمان کو ذو النورین کہا جاتا ہے, دو نوروں والے. دو نور کون سے تھے؟ حضور کی دو بیٹیاں ان کے نکاح میں تھیں, پہلے حضرت رقیہ اور حضرت رقیہ کے بعد حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما. حضرت رقیہ کی ولادت کے وقت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عمر 33 سال تھی. 33 ایئرز آپ کی ایج تھی جب آپ کی دوسری بیٹی, یعنی اولاد میں سمجھے تیسری اولاد تھی اور بیٹیوں میں دوسری بیٹی تھی جب ان کی ولادت ہوئی ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال آپ جانتے ہیں غزوہ بدر کا جب پورا واقعہ پیش آ رہا تھا, جب جا رہے تھے جنگ کے لیے, حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف نہیں لے گئے تھے اسی وجہ سے کہ آپ کی اہلیہ بہت شدید بیمار تھی. اسی موقع پر پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو 22-23 سال کی عمر میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا ہے دوسری ہجری میں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تیسری بیٹی ہیں حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کا انتقال ہجرت کے 9ویں سال ہوا ہے. یعنی ہجرت کے 8ویں سال حضور کی جو پہلی بیٹی تھی حضرت زینب ان کا انتقال ہوا, اور ہجرت کے 9ویں سال آپ کی جو تیسری بیٹی تھی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عثمان کی دوسری اہلیہ تھیں ان کا انتقال ہو گیا. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی سب سے چھوٹی بیٹی تھیں. بعض روایات میں آتا ہے کہ وہ بعثت سے قبل اور بعض میں آتا ہے کہ بعثت کے 1 سال بعد ان کی ولادت ہوئی ہے. یعنی آپ کی عمر اس وقت یا 40 سال سے کچھ کم یا 41 سال تھی جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے دنیا سے وصال فرمانے کے بعد انہوں نے دنیا سے پردہ فرمایا. حضور کے وصال کے 6 مہینے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا. آپ کی باقی جتنی اولاد تھی, آپ کے ایک تو بیٹے حضرت قاسم, پھر 3 بیٹیاں, اور پھر آپ کے دوسرے بیٹے تھے حضرت عبداللہ, اور پھر آپ کے تیسرے بیٹے تھے حضرت ابراہیم جو حضرت ماریہ قبطیہ سے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تھی سوائے حضرت ابراہیم کے. آپ کے یہ بیٹے حضرت ماریہ قبطیہ سے تھے, ان کی تو ولادت 8 ہجری میں ہوئی تھی. تو حضرت ابراہیم کے علاوہ باقی ساری آپ کی اولاد حضرت خدیجہ سے تھی. ان کا انتقال بھی حضور کی زندگی میں ہو گیا, آپ کے بیٹوں کا انتقال بھی حضور کی زندگی میں ہو گیا. صرف آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ زندہ رہیں. ان کا ذکر اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دنیا میں جو اور بہت سی تکلیفیں برداشت کی, اولاد کا دکھ بھی آپ نے سہا ہے, اور ایک بار نہیں بار بار سہا ہے. ایک بیٹے کا, دوسرے بیٹے کا, تیسرے بیٹے کا, ایک بیٹی کا, دوسری بیٹی کا, تیسری بیٹی کا, بہت دکھ اٹھائے آپ نے اولاد کے بھی. اس لیے جن کو اولاد کا دکھ کہیں ملا ہو, کوئی تکلیف کبھی پہنچی ہو, کبھی کوئی پریشانی پہنچی ہو, تو ان کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھ کے کچھ سہارا اور تسلی لے لینی چاہیے. ایک حدیث ہے بڑی عجیب, حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا جس مسلمان کے 3 بچے نابالغ مریں گے وہ جنت کے 8 دروازوں سے اس کا استقبال کریں گے, جس سے چاہے داخل ہو جائے. صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے عرض کیا یا رسول اللہ 2 کے بارے میں کیا, اگر کسی کے 2 نابالغ بچے انتقال کر جائیں؟ آپ نے فرمایا 2 پر بھی, یعنی 2 پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر عطا فرمائیں گے. عرض کیا گیا اگر 1 ہو, فرمایا 1 پر بھی, یعنی 1 پر بھی اللہ تعالیٰ اس کو یہ اجر اور یہ بدلہ عطا فرمائیں گے. پھر آپ نے فرمایا قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ جو بچہ اپنی والدہ کے پیٹ میں روح پھونکے جانے سے پہلے ہی ساقط ہو گیا, اگر ثواب الہی کی امید میں اس کی ماں صبر کرے تو وہ اپنی ناف سے ملے ہوئے حصے سے اپنی ماں کو جنت میں کھینچ کر لے جائے گا. کتنی بڑی بات ہے. تو اگر کسی کی اولاد بچپن میں انتقال اس کا ہو جاتا ہے تو اس کو ظاہر پریشانی کی بات تو ہے, غم دکھ تو بہت ہوتا ہے, لیکن یہ حدیث اگر اس کے سامنے ہو کہ یہ بچہ اس کو جنت میں کھینچ کے لے کے جائے گا تو کتنی بڑی خوشخبری ہے, کتنا بڑا بدلہ, نعم البدل اللہ تعالیٰ, بہترین بدلہ اللہ تعالیٰ عطا کر رہے ہیں. تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو دیکھیں گے تو یہ پریشانی بھی کافور ہو جائے گی. خلاصہ آج کی گفتگو کا یہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بعثت سے قبل کی جو زندگی تھی, نبوت سے پہلے کی جو زندگی تھی, آپ نے کبھی بت پرستی نہیں کی, کبھی شراب نہیں پی, کبھی زنا نہیں کیا, کبھی کسی غیر اللہ کے سامنے سر نہیں جھکایا,
کبھی کوئی جاہلانہ رسومات، جاہلانہ کاموں میں آپ نے حصہ نہیں لیا، کبھی کسی غیر اخلاقی حرکت میں آپ ملوث نہیں ہوئے، اور یہ ساری وہ چیزیں تھیں جس کا اعتراف آپ کے دشمن نبوت سے پہلے بھی کرتے تھے، نبوت کے بعد بھی کرتے تھے، ایمان نہیں لاتے تھے پھر بھی اس کا اعتراف کرتے تھے۔ اور یہ بات بھی ہم نے سیکھی کہ حضور علیہ السلام رات کو گپ شپ لگانے، محفلیں جمانے کے قائل نہیں تھے، یہ آپ کا مزاج نہیں تھا۔ یہ بھی ہم نے سمجھا کہ حضور علیہ السلام کا یہ مزاج نہیں تھا کہ بلا وجہ اپنے لیے کوئی اضافی پروٹوکول مانگیں۔ کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا تھا کہ کوئی ملنے کے لیے آتا تھا، حضور علیہ السلام ایسے بیٹھے ہوتے تھے کہ عام آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ ان میں صحابی کون ہیں اور ان کے پیغمبر اور ان کے سردار حضور علیہ السلام کون ہیں۔ جب آپ کو خطبہ دینا ہوتا تھا، بیان کرنا ہوتا تھا، تو آپ ایک الگ جگہ جا کے ممبر پہ جا کے بیٹھتے تھے، لیکن جب عام کوئی ایسی بات نہیں ہوتی تھی، عام محفل میں آپ گھل مل کے رہتے تھے۔ ہاں کوئی درس دینا ہے، کوئی پڑھانا ہے، کوئی خطاب کرنا ہے، پھر آپ ایک الگ پوزیشن پہ جا کے بیٹھتے تھے۔ تو حضور علیہ السلام کے مزاج سے ہمیں یہ تواضع سیکھنے کو ملتی ہے۔ ہمیں بھی یہ سیکھنے کی کوشش کرنی چاہیے، اپنے بچوں کی، اپنے شاگردوں کی، اپنی اولاد کی، اپنی سوسائٹی کی اسی نہج پہ تربیت کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔